پاسٹ ٹو پریزنٹ میں خوش آمدید۔ یہاں ہم آپ کے لیے لازوال کتابیں اور نظریات آسان زبان میں لاتے ہیں۔ یہ گفتگو اے آئی کی مدد سے تیار کی گئی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ کچھ الفاظ یا انداز بیان میں شاید تھوڑی بہتری کی گنجائش ہو۔ ہمارا مقصد بہرحال پیچیدہ تحریروں کو سمجھنے میں آسان بنانا ہے۔ آج ہم فلسفے کی دنیا کی ایک بہت ہی اہم اور چیلنجنگ کتاب فریڈرک نیچے کی بیونڈ گڈ اینڈ ایول کے ابتدائی حصے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے والٹر کافمن کا ترجمہ اور تعارف موجود ہے، اور ہماری توجہ خاص طور پر کتاب کے پیش لفظ اور پہلے 3 ابواب پر رہے گی، یعنی باب 1 فلسفیوں کے تعصبات پر، باب 2 آزاد روح اور باب 3 مذہبی فطرت۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ نیچے کے وہ بنیادی سوالات سمجھیں جو وہ روایتی فلسفے، اخلاقیات اور مذہب پر اٹھاتا ہے۔ آئیے ان پیچیدہ خیالات کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ نیچے کتاب کا آغاز ایک بہت چونکا دینے والے سوال سے کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، سپوزنگ ٹروتھ از اے وومن، واٹ دین؟ یعنی فرض کریں کہ سچائی ایک عورت ہے، تو پھر کیا؟ یہ تو سیدھا سیدھا ان فلسفیوں پر طنز ہے نا، جو سمجھتے تھے کہ وہ سچائی کو پوری طرح گرفت میں لے سکتے ہیں۔ بالکل۔ نیچے کا اشارہ یہ ہے کہ شاید سچائی اتنی سادہ یا قابو میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ شاید وہ کسی زندہ، پیچیدہ اور ارگریزہ وجود کی طرح ہے۔ اور ان فلسفیوں کا طریقہ ہی غلط تھا، شاید اناڑی پن تھا۔ ہاں، وہ یہی کہہ رہی ہے۔ یہیں سے نیچے ان فلسفیوں جنہیں وہ ڈوگمیٹسٹس یا عقیدہ پرست کہتی ہے، ان پر تنقید کی بنیاد رکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آج یہ سب عقیدہ پرست فلسفے مایوس کھڑے ہیں۔ ان کا سچائی کو فتح کرنے کا منصوبہ وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اور ناکامی کی وجہ ان کی سنجیدگی اور اناڑی پن۔ جی، وہ سچائی کو ایک خشک تصور سمجھتے رہے، جبکہ شاید وہ زندگی کی طرح متحرک ہے۔ اور پیش لفظ میں ہی نیچے ایک اور بڑا دعویٰ کرتا ہے افلاطون اور عیسائیت کے تعلق پر۔ وہ لکھتا ہے، The fight against the Christian ecclesiastical pressure of millennia for Christianity is Platonism for the people, has created in Europe a magnificent tension of the spirit۔ یعنی عیسائیت عوام کے لیے افلاطونیت ہے، مطلب افلاطون کے خیالات کو آسان کر کے عوام تک پہنچایا گیا۔ بالکل، جیسے روح کی لافانیت کا تصور یا ایک اعلیٰ حقیقی دنیا کا خیال، یہ عیسائیت کے ذریعے عام ہوا۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ ہزاروں سال کے اس کلیسائی دباؤ کے خلاف جو فکری جنگ ہوئی، اس نے یورپ میں ایک زبردست روحانی تناؤ پیدا کیا۔ زبردست روحانی تناؤ؟ ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نیچے اس تناؤ کو صرف منفی نہیں سمجھتی، وہ اسے ایک شاندار تناؤ کہتی ہے۔ اس کے خیال میں یہ کشمکش تکلیف دہ ضرور تھی، مگر اسی نے یورپی روح کو ایک لچک اور گہرائی دی ہے۔ اچھا، ایک تخلیقی قوت کی طرح؟ بالکل، ایک تخلیقی قوت جو یورپ کو بلند اہداف تک لے جا سکتی ہے، جیسے ایک کھنچا ہوا کمان جو تیر کو بہت دور پھینک سکتا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی زاویہ نظر ہے، تناؤ کو ترقی کی بنیاد سمجھنا۔ اچھا، تو یہیں سے ہم باب 1 میں داخل ہوتے ہیں، فلسفیوں کے تعصبات پر۔ یہاں نیچے فلسفیوں کے غیر جانبدار ہونے کے دعوے پر براہ راست حملہ کرتا ہے۔ اس نقطے کو تھوڑا مزید کھولیں۔ نیچے کا بنیادی اعتراض کیا ہے؟ کہ فلسفی جس سچائی کی خواہش یعنی ول ٹو ٹروتھ کا دعویٰ کرتے ہیں نا، وہ اتنی خالص نہیں ہوتی۔ نیچے کے نزدیک ہر عظیم فلسفہ اصل میں اس کے بنانے والے کی لاشعوری آپ بیتی یا اعتراف ہے۔ آپ بیتی؟ مطلب یہ کہ فلسفی پہلے سے اپنے دل میں ایک نتیجہ طے کر لیتے ہیں جو ان کے مزاج، ان کی اقدار یا ان کی نفسیاتی ضرورتوں سے میل کھاتا ہے، اور پھر اس نتیجے کو ثابت کرنے کے لیے وہ منطقی دلائل گھڑتے ہیں۔ تو وہ اپنی ذاتی خواہشات کو کائناتی سچائیوں کا رنگ دے دیتے ہیں۔ بالکل، گویا فلسفہ غیر جانبدار سچائی کی تلاش کم اور فلسفی کی اپنی نفسیات کا اظہار زیادہ ہے۔ یہ تو بہت گہری تنقید ہے۔ اور پھر نیچے متضاد اقدار یعنی اپوزٹ ویلیوز کے تصور پر بھی سوال اٹھاتا ہے، جو ہماری سوچ کی بنیاد ہیں، ہے نا؟ وہ پوچھتا ہے، For one may doubt first whether there are any opposites at all, and secondly, whether these popular valuations and opposite values are not perhaps merely foreground estimates, frog perspectives. یعنی کیا واقعی اچھا اور برا، سچ اور جھوٹ ایک دوسرے کے مکمل ضد ہے؟ یا یہ صرف ہمارے سطحی اندازے ہیں؟
ایک محدود نظر سے دیکھی گئی چیزیں۔ جیسے وہ کہتا ہے مینڈک کا نقطۂ نظر۔ فراگ پرسپیکٹو۔ جی نیٹشے یہاں یہ پریشان کن امکان پیش کرتی ہے کہ شاید جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں، دھوکہ، خود غرضی، ہوس، وہ زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہوں جتنی اچھی چیزیں، یا شاید زیادہ ضروری۔ ہاں شاید اس سے بھی زیادہ۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اچھائی اور برائی اتنی جڑی ہوئی ہوں کہ انہیں الگ ہی نہ کیا جا سکے؟ یہ سوال نیٹشے کو اس کے سب سے مشہور تصور کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک، قوت ارادی یا ول ٹو پاور۔ بالکل، طاقت کی خواہش۔ نیٹشے کا دعویٰ ہے کہ تمام زندہ چیزوں بلکہ کائنات کی ہر قوت کا بنیادی محرک اپنی طاقت کو بڑھانا ہے، استعمال کرنا ہے، غالب آنا ہے۔ یہ صرف زندہ رہنے کی خواہش نہیں ہے۔ نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے، پھیلنے اور غلبہ پانے کی ایک اندھی بے لگام کوشش۔ اس کے نزدیک فلسفیوں کی سچائی کی خواہش بھی اسی قوت ارادی کا ایک آپ کہہ لیں بالواسطہ یا لطیف اظہار ہے۔ علم حاصل کرنا بھی دنیا پر ایک طرح کا کنٹرول پانے کی کوشش ہے۔ علم کی خواہش کو طاقت کی خواہش سے جوڑنا، یہ واقعی سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی ہے، اور نیٹشے یہی نہیں رکتا، وہ فلسفے کی دوسری بنیادوں پر بھی حملہ کرتا ہے۔ مثلاً ڈیکارٹ کا مشہور جملہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، یا جسے وہ فوری یقینیات کہتا ہے، نیٹشے انہیں بھی رد کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ کہتی ہے کہ میں سوچتا ہوں، یہ یقین کہ ایک میں ہے جو سوچنے کا عمل کر رہا ہے، یہ صرف ہماری زبان کی ساخت کا نتیجہ ہے۔ زبان کی ساخت کا؟ اور میں کا تصور بعد میں آتا ہے۔ یہ ایک لسانی مغالطہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح وہ مادیت پرست ایٹمزم کو رد کرتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ شدت سے وہ عیسائیت کے روحانی ایٹمزم پر تنقید کرتا ہے۔ اس کا ایک اقتباس ہے، "One must also first of all give the finishing stroke to that other and more calamitous atomism which Christianity has taught best and longest, the soul atomism." بالکل، نیٹشے کہتی ہے کہ ہمیں اس تصور کو بھی ختم کرنا ہوگا جسے عیسائیت نے سب سے زیادہ سکھایا ہے، یعنی روح کا ایٹمزم۔ یہ خیال کہ روح ایک غیر فانی، ناقابل تقسیم، مستقل جوہر ہے۔ جی، نیٹشے کے نزدیک یہ تصور جدید سوچ کے لیے رکاوٹ ہے۔ وہ روح کے متبادل تصورات کی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسے فانی روح یا روح کو جذبات اور محرکات کا ایک پیچیدہ متحرک نظام سمجھنا۔ گویا نیٹشے ہر قسم کی مطلقیت یا مستقل بنیادوں کو چیلنج کر رہا ہے، چاہے وہ مادی ہوں یا روحانی۔ اسی سلسلے میں وہ اپنی وجہ آپ یعنی قوزا سوئی اور آزاد مرضی یعنی فریڈم آف دا ول کو بھی منطقی بیہودگی قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک آزاد مرضی کا تصور انسان کے تکبر سے پیدا ہوا ہے۔ ہم ماننا چاہتے ہیں کہ ہم مکمل آزاد ہیں، اس لیے یہ افسانہ گھڑ لیتے ہیں۔ جبکہ مرضی کبھی مکمل آزاد نہیں ہوتی۔ نیٹشے کے مطابق نہیں، وہ ہمیشہ حالات، جبلتوں، لاشعوری محرکات کے تابع ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جسے ہم فطرت کے قوانین سمجھتے ہیں، نیٹشے انہیں بھی حتمی حقیقت نہیں بلکہ ہماری ایک تشریح قرار دیتی ہے۔ تشریح، انٹرپریٹیشن؟ ہاں، شاید فطرت میں کوئی قانون نہیں، صرف طاقت کا کھیل ہے۔ وہ نفسیات کو قوت ارادی کی مختلف شکلوں کا علم یعنی مورفولوجی آف دا ول ٹو پاور سمجھنے پر زور دیتی ہے۔ یہ خیالات واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والے ہیں۔ روایتی فلسفے کی شاید ہی کوئی بنیاد بچی ہو جس پر نیٹشے نے سوال نہ اٹھایا ہو۔ اب ہم باب 2 کی طرف بڑھتے ہیں، آزاد روح، دا فری اسپرٹ۔ نیٹشے اس باب کا آغاز لاطینی کلمات او سانکتا سمپلسٹس سے کرتا ہے۔ او سانکتا سمپلسٹس، in what strange simplification and falsification man lives, how from the beginning we have contrived to retain our ignorance in order to enjoy life. اے مقدس سادگی! نیٹشے حیران ہے کہ انسان کتنی عجیب سادگی اور خود فریبی میں جیتا ہے۔ ہم نے اپنی لا علمی کو برقرار رکھا ہے تاکہ زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جی، کائنات کی پیچیدگی سے بچنے کے لیے۔ نیٹشے کے نزدیک علم بھی اسی لا علمی کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہ لا علمی کی ضد نہیں بلکہ اسی کی ایک بہتر شکل ہے۔ علم لا علمی کی بہتر شکل، یہ دلچسپ نقطہ ہے۔ یہاں نیٹشے
ان آزاد روحوں یعنی مستقبل کے فلسفیوں کے لیے کچھ ہدایتیں بھی دیتی ہے۔ وہ انہیں خبردار کرتی ہے کہ سچائی کے لیے شہید بننے سے گریز کریں۔ سچائی کے لیے لڑنا فلسفی کی غیر جانبداری کو ختم کر دیتا ہے۔ بالکل، تجسس کو ختم کر دیتا ہے۔ سچائی اتنی نازک نہیں کہ اسے محافظوں کی ضرورت ہو۔ ایک حقیقی متلاشی کو اپنے عقائد سے بھی فاصلہ رکھنا چاہیے۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ فلسفی کو صرف غیر معمولی چیزوں کو مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عام آدمی اور روزمرہ زندگی کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ ہاں، اسے بعض اوقات پستی، بدصورتی اور بدذوقی کا سامنا بھی پڑ سکتا ہے، لیکن علم کے لیے یہ ضروری ہے۔ بدذوقی کا سامنا؟ ہاں، مطلب فلسفی کو بعض اوقات اپنی بلند پایا جمالیاتی حس کو قربان کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ عام سطحی حقیقتوں کو سمجھ سکے، کیونکہ عام چیزیں اکثر زیادہ معنی خیز ہو سکتی ہیں، وہیں زندگی کی اصل حرکیات نظر آتی ہیں۔ صحیح۔ نیچے مختلف انداز فکر کی رفتار کا بھی ذکر کرتا ہے۔ کچھ خیالات دریا کی طرح بہتے ہیں، کچھ کچھوے کی چال، اور پھر وہ نقابوں یعنی ماسکس کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ واٹ ایور از پروفاؤنڈ لوز ماسکس۔ جو کچھ بھی گہرا ہے وہ نقاب پسند کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا گہری سچائیاں خود کو چھپاتی ہیں؟ نیچے کا خیال ہے کہ گہرائی، چاہے وہ کسی خیال کی ہو، کسی شخص کی یا زندگی کی، وہ کبھی مکمل طور پر سامنے نہیں آتی۔ اسے سمجھنے یا اس کا سامنا کرنے کے لیے اکثر کسی نہ کسی پردے، نقاب یا استعارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاید سب سے گہری چیزیں اتنی طاقتور یا خوفناک ہوتی ہیں کہ انہیں براہ راست نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو ہر گہری روح کو اپنے تحفظ کے لیے ایک نقاب چاہیے۔ ایسا ہی کچھ وہ کہہ رہی ہے۔ یہ بات اخلاقیات کے بارے میں اس کے اگلے نقطے سے جڑتی ہے۔ وہ اخلاقیات کا خود پر قابو پانا یعنی سیلف اوورکمنگ آف مورالٹی کی بات کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیچے کے لیے ایک بہت اہم اور مشکل کام ہے۔ اس کا مطلب ہے مراوجہ اچھائی اور برائی کے تصورات سے اوپر اٹھنا، ان پر سوال اٹھانا، اور یہ سمجھنا کہ شاید یہ تصورات بھی انسانی ضرورتوں یا طاقت کی خواہش کے تابع ہیں۔ وہ خاص طور پر بے لوسی یعنی سیلف لیسنس پر شک کرتی ہے۔ کیا یہ واقعی عظیم ہے یا یہ بھی کسی چھپی ہوئی خواہش کا اظہار ہے؟ بالکل، یہ ایک طویل اور تکلیف دہ عمل ہے جو صرف چند بہادر روحیں ہی کر سکتی ہیں۔ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ شاید یہ پوری دنیا جسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں محض ایک افسانہ ہے، ایک فکشن۔ جی ہاں۔ اور اگر ایسا ہے تو کیا سچائی واقعی ظاہری شکل سے زیادہ قیمتی ہے؟ شاید نہیں۔ یہ سوچ ہی بہت بنیاد پرست ہے۔ اور اسی سوچ کا کلائمیکس اس باپ کا بلکہ شاید پوری کتاب کا سب سے مشہور جملہ ہے: "This world is the will to power and nothing besides." یہ دنیا قوت ارادی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ نیچے کا حتمی دعویٰ ہے۔ کائنات کی کوئی معروضی حقیقت نہیں، کوئی پہلے سے طے شدہ معنی نہیں، کوئی الہی منصوبہ نہیں، بس ایک اندھی، بے مقصد، ہر طرف پھیلی ہوئی طاقت حاصل کرنے، بڑھانے اور استعمال کرنے کی خواہش ہے۔ ہر وجود، ہر واقعہ اسی ایک بنیادی قوت کا مظہر ہے۔ یہ تاریک لیکن بہت طاقتور تصویر ہے کائنات کی۔ باپ کے آخر میں نیچے مستقبل کے فلاسفرز کا تصور پیش کرتا ہے۔ وہ انہیں کوشش کرنے والے یا وسوکر کہتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی آزاد روحیں ہیں جن کا ذکر وہ پہلے کر رہی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ایک سچائی یا نظام کے پابند نہیں، جو ہر چیز پر سوال اٹھاتے ہیں۔ جی، ہر قدر کو جانچتے ہیں، خطرناک فکری علاقوں میں جانے سے نہیں ڈرتے۔ وہ حتمی جوابات کے دعوے دار نہیں، بلکہ مسلسل تلاش اور تجربے میں یقین رکھتے ہیں۔ تنہائی پسند مگر بصیرت والے؟ بالکل، وہ ماضی کے فلسفیوں کی طرح نظام بنانے والے نہیں، بلکہ اقدار کی جانچ کرنے والے اور نئے امکانات تلاش کرنے والے ہیں۔ ایک نئے قسم کے دانشور کا خاکہ۔ اچھا، اب ہم تیسرے باب مذہبی فطرت کی طرف آتے ہیں۔ یہاں نیچے مذہب کے پیچیدہ رجحان کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کا آغاز اس مشاہدے سے ہوتا ہے کہ اگرچہ خدا پر رسمی یقین کم ہو رہا ہے، لیکن مذہبی جبلت شاید ختم نہیں ہوئی۔ جی، وہ کہتی ہے کہ مذہبی جبلت نئی شکلوں میں ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ مختلف قسم کے مذہبی تجربات کا تجزیہ کرتی ہے، جیسے ابتدائی عیسائیت کا عقیدہ وہ شمالی یورپ کے لوتھر جیسے لوگوں کے زیادہ سادہ عقیدے سے بہت مختلف تھا۔ اور پاسکل کا عقیدہ
جسے نیچے عقل کی خودکشی کہتا ہے؟ ہاں، سوسائڈ آف ریزن، جہاں عقل خود اپنی حدود سے مایوس ہو کر ایمان میں پناہ لیتی ہے، ایک شدید اذیتناک جدوجہد۔ نیچے خاص طور پر صلیب پر خدا کے تصور کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ وہ اسے تاریخ کا سب سے جرأت مندانہ اور اقدار کو الٹ دینے والا عمل قرار دیتا ہے۔ Never yet and nowhere has there been an equal boldness in inversion, anything as horrible, questioning and questionable as this formula, God on the cross. It promised a re-evaluation of all the values of antiquity. نیچے کہتی ہے کہ تاریخ میں پہلے کبھی اقدار کو اس طرح الٹا نہیں گیا تھا۔ یہ تصور اتنا ہولناک، سوال انگیز تھا کہ اس نے قدیم دنیا کی تمام اقدار، طاقت، شرافت، صحت، ان سب کو چیلنج کیا اور انہیں بدلنے کا وعدہ کیا۔ جی، نیچے اسے غلاموں کی اخلاقیات کی فتح قرار دیتی ہے جو مشرق سے آئی اور رومی آقاؤں کی اخلاقیات پر غالب آ گئی۔ یہ اقدار کی تبدیلی یعنی ری ایویلویشن آف ویلیوز نیچے کے فلسفے کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ بالکل، وہ شوپنہاور کے فلسفے میں ولی یعنی سینٹ کے تصور پر بھی بات کرتی ہے۔ شوپنہاور کے لیے وہ تھا جو زندگی کی خواہش پر قابو پا لیتا ہے۔ نیچے پوچھتا ہے کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے یا یہ بھی ایک غلط تشریح ہے؟ ہاں، کیا ولی بھی دراصل ایک بہت طاقتور قوت ارادی کا مظہر نہیں جو خود اپنی جبلتوں پر قابو پاتی ہے؟ یہ سوال وہ اٹھاتی ہے۔ نیچے پھر مذہب کی مختلف نفسیاتی جہدوں کا جائزہ لیتا ہے۔ قدیم یونانیوں کا مذہب شکر گزاری پر مبنی تھا۔ لوتھر میں کسان جیسی ضد تھی، سینٹ آگسٹین میں غلامانہ جذبات۔ اور وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ طاقتور حکمران طبقے اکثر ولیوں کا احترام کیوں کرتے تھے، کیونکہ وہ ان ولیوں میں اپنی ہی جیسی مگر خود پر مرکوز قوت ارادی دیکھتے تھے، یعنی خود پر قابو پانے کی طاقت۔ جدید فلسفے کو بھی نیچے بالواسطہ طور پر مذہب مخالف سمجھتا ہے۔ جی، خاص طور پر کانٹ کے بعد کے جرمن فلسفے، اگرچہ وہ کھل کر خدا کا انکار نہیں کرتے، لیکن روح، آزاد مرضی، مطلق سچائی کے پرانے تصورات پر تنقید کر کے وہ نادانستہ طور پر عیسائیت کی بنیادیں کمزور کر رہے ہیں۔ گشت یعنی ایٹرنل ریکرنس۔ The ideal of the most high-spirited, alive, and world-affirming human being, who wants to have what was and is repeated into all eternity, shouting insatiably, Da capo. یہ ایک ایسے انسان کا آئیڈیل ہے جو انتہائی پرجوش، زندہ دل اور دنیا سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی زندگی کی ہر خوشی اور ہر غم کو قبول کرتا ہے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بالکل ویسی ہی بار بار ہمیشہ کے لیے دہرائی جائے۔ جی ہاں، وہ بےتابی سے چیختا ہے ڈا کاپو، یعنی پھر سے۔ یہ وجود کی اپنی تمام تر تکلیفوں سمیت حتمی اور مکمل قبولیت ہے۔ واہ! اچھا، نیچے مذہب کے سماجی کردار پر بھی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مذہبی غور و فکر کے لیے فرصت چاہیے، اور جدید دور کی مسلسل محنت اور مصروفیت لامذہبیت کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں بچتا۔ وہ مذہب کو ایک طرح کی فنکارانہ جالسازی بھی سمجھتا ہے۔ ہاں، آرٹسٹک فالسیفیکیشن، جو انسان کی تلخ حقیقت پر ایک خوبصورت پردہ ڈال دیتی ہے، اسے قابل برداشت بناتی ہے۔ اور ایک حکمران یا فلاسفر کے لیے مذہب ایک کارآمد آلہ بھی ہو سکتا ہے، عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے۔ بالکل، انہیں نظم و ضبط سکھانے، اپنی قسمت پر قانے رکھنے کے لیے۔ یہ انہیں ایک اعلیٰ مقصد کا احساس دلا کر دنیاوی مشکلات برداشت کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ لیکن نیچے مذہب کے شدید خطرات سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ پوری طرح آگاہ ہے۔ جب مذہب خود مقصد بن جاتا ہے اور زندگی پر حاوی ہو جاتا ہے تو وہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ نسلوں کو خراب کر سکتا ہے۔ ہاں، بیمار اور کمزور کو پروان چڑھا کر، قدروں کو الٹ سکتا ہے، کمزوری کو خوبی بنا کر، طاقتور روحوں کو توڑ سکتا ہے اور کمزوروں کی تعداد بڑھا سکتا ہے۔ اور عیسائیت پر وہ خاص طور پر سخت تنقید کرتا ہے۔ جی، اسے سب سے زیادہ تباہ کن تکبر کہتی ہے، جس نے یورپ میں ایک اوسط درجے کا تابعدار ریوڑ کا جانور یعنی ہرڈ اینیمل قسم کا انسان پیدا کیا ہے۔ تو ان پہلے 3 ابواب کا لب لباب کیا ہے؟ نیچے نے روایتی سوچ کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بالکل،
وہ ہمیں فلسفے کے پیچھے چھپے تعصبات دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہر چیز میں کارفرما قوت ارادی کو پہچاننے پر، آزاد روح بننے کی ہمت کرنے پر، اچھائی اور برائی کے مروجہ تصورات سے آگے نکلنے کی دعوت دیتی ہے۔ اور مذہب کے دوہرے کردار، اس کی افادیت اور اس کے خطرات پر گہرائی سے غور کرنے کو کہتا ہے۔ بالکل، اور ایک حتمی سوچ جو ان ابواب سے ابھرتی ہے اور آج بھی بہت متعلقہ ہے۔ نیٹشے نے ہمیں چیلنج کیا کہ ہم اچھائی اور برائی کے ان تصورات سے ماورا ہو کر سوچیں جن میں ہم پلے بڑے ہیں۔ آج کی دنیا میں جہاں سچائی، اقدار، اخلاقیات پر اتنے اختلافات ہیں، ہاں، اتنی پولرائزیشن ہے، کیا ہم واقعی اپنے گہرے ترین عقائد، اپنے ثقافتی تعصبات اور سماجی ڈھانچوں پر نیٹشے جیسی بے رحمی سے سوال اٹھانے کی جرات رکھتے ہیں؟ کیا خیر و شر سے ماورا سوچنا ممکن بھی ہے؟ اور اگر ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں تو اس کے ذاتی اور اجتماعی نتائج کیا ہوں گے؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو نیٹشے کے یہ ابتدائی ابواب آج بھی ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اس گہری کھوج میں آج ہم نیشے کی کتاب بیونڈ گڈ اینڈ ایول کے اگلے 2 ابواب کا جائزہ لے رہے ہیں، یعنی باب چہارم اور پنجم۔ باب چہارم جو ہے اقوال و وقوف، یہ نیشے کے آپ کہہ لیں مختصر مگر بڑے گہرے معنی رکھنے والے افکار کا مجموعہ ہے، جبکہ باب پنجم اخلاقیات کی فطری تاریخ، وہ اس سوال کی گہرائی میں جاتا ہے کہ بھئی ہماری یہ اخلاقی اقدار یہ آتی کہاں سے ہیں آخر۔ تو آئیے ان ابواب میں غوطہ لگاتے ہیں۔ باب چہارم، اقوال و وقوف یا میگزمز اینڈ انٹرلوڈز، یہ واقعی ایک دلچسپ باب ہے۔ اس میں نیشے نے بہت مختصر، کبھی کبھی چپتے ہوئے اور اکثر تو حیران کن انداز میں بڑے خیالات پیش کیے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو قاری کو ایک دم سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ جی بالکل، یہ نیٹشے کا ایک خاص انداز ہے۔ وہ فلسفے کو خشک نظریات کے بجائے زندہ، چیلنج کرنے والے خیالات کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ یہ جو اقوال ہیں، ایفورزمز جنہیں کہتے ہیں، یہ بظاہر تو شاید سادہ لگیں، مگر ان میں اس کے پورے فلسفے کی گہرائی ہے۔ خاص طور پر جو روایتی اخلاقیات ہے یا انسانی نفسیات، اس پر اس کی تنقید کی جھلک ملتی ہے۔ یہ ایک طرح سے اس کے گہرے خیالات کے بیج ہیں۔ اچھا، تو آئیے پہلے کال سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کال نمبر 108 ہے، اور یہ تو اخلاقیات کی بالکل بنیاد پر ہی سوال اٹھا دیتا ہے۔ There are no moral phenomena at all, but only a moral interpretation of phenomena۔ یعنی نیٹشے یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں بذات خود کوئی واقعہ، کوئی چیز اخلاقی یا غیر اخلاقی نہیں ہوتی۔ ہم انسان ہیں جو واقعات کو دیکھ کر ان پر اخلاقی لیبل لگاتے ہیں، ہم ان کی اخلاقی تشریح کرتے ہیں۔ جی، اور یہ ایک آپ سمجھے دھماکہ خیز خیال ہے۔ یہاں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ نیٹشے اخلاقیات کو انسانی ایجاد قرار دے رہا ہے۔ یہ کوئی آفاقی یا کوئی خدائی سچائی نہیں ہے، اور یہ اس کے نقطہ نظر یا پرسپیکٹیوزم کے نظریے کا بالکل مرکز ہے۔ یعنی حقیقت کو سمجھنے کا کوئی ایک صحیح طریقہ یا زاویہ نہیں ہے، بہت سے زاویے ہیں، اور اخلاقیات بھی وہ ایسا ہی ایک انسانی زاویہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز ایک معاشرے میں، ایک ثقافت میں بری سمجھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے دوسری میں بالکل نہ سمجھی جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اچھائی اور برائی یہ مطلق نہیں ہے، یہ بس ہمارے دیکھنے کے انداز پر منحصر ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، اور یہی نیٹشے کے فلسفے کا ایک بنیادی ستون ہے۔ وہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ بھائی ہم ان اخلاقی فیصلوں پر سوال اٹھائیں جنہیں ہم اکثر بس بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیتے ہیں۔ اچھا، اگلا کال یہ نمبر 146 ہے۔ یہ بھی بہت مشہور ہے اور بہت گہرا بھی۔ Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster. And when you look long into an abyss, the abyss also looks into you۔ یعنی جو شخص بلاؤں سے لڑتا ہے، برائی سے لڑتا ہے، اسے بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں لڑتے لڑتے وہ خود ویسا ہی نہ بن جائے۔ اور جب تم کسی گہرائی میں، اب وہ برائی کی گہرائی ہو یا انسانی نفسیات کی تاریکی ہو، جب اس میں بہت دیر تک جھانکتے ہو تو وہ گہرائی بھی تم پر اثر انداز ہونے لگتی ہے، وہ تمہارے اندر جھانکنے لگتی ہے۔
جی، یہ صرف ایک خوبصورت جملہ نہیں ہے، یہ ایک گہری نفسیاتی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ برائی کا مسلسل سامنا کرنا یا اس کے خلاف جدوجہد کرنا وہ انسان کی اپنی شخصیت کو بدل سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، نفرت سے لڑتے لڑتے انسان خود نفرت سے بھر سکتا ہے، یا دوسروں کی تاریکی کو دیکھتے دیکھتے اپنی اندرونی تاریکی سے ہی غافل ہو سکتا ہے۔ تو نیچے یہاں اصل میں خود شناسی اور اپنی حدود کو پہچاننے کی اہمیت پر زور دے رہا ہے۔ یہ ایک طرح کی وارننگ ہے، ایک انتباہ ہے کہ نیک مقاصد بھی انسان کو بگاڑ سکتے ہیں اگر وہ محتاط نہ رہے۔ یہ بات تو آج کل بھی بہت متعلقہ لگتی ہے نا، خاص طور پر جب ہم سماجی یا سیاسی محاذ آرائی دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک اور قول جو مذہب اور انسانی فطرت کے تعلق پر ہے وہ ہے نمبر 168۔ Christianity gave Eros poison to drink. He did not die of it but degenerated into a vice. یعنی نیچے کا خیال ہے کہ عیسائیت نے ایروس کو، یعنی یونانی دیومالا میں محبت، خاص طور پر جو جسمانی اور پرجوش محبت ہے، اس کے دیوتا کو زہر پلا دیا۔ وہ مرا تو نہیں، لیکن اس کی فطرت بگڑ گئی اور وہ ایک برائی یا گناہ یعنی وائس بن گیا۔ دیکھیں، نیچے سمجھتا تھا کہ عیسائیت نے جسمانی خواہشات، جذبات اور زندگی کی جو ایک قوت حیات ہوتی ہے، لائف فورس، اس کو دبایا ہے، انہیں منفی رنگ دیا، گناہ آلود قرار دیا۔ اس کے نتیجے میں یہ جو فطری قوتیں ہیں وہ صحت مند طریقے سے ظاہر ہونے کی بجائے بگڑی ہوئی شکل میں یا چھپی ہوئی یا گناہ کے شکل میں سامنے آئیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس چیز نے انسانی روح کو صحت مند اور مکمل ہونے سے روکا ہے، اور یہ صرف جنسیت کی بات نہیں، بلکہ زندگی کے جتنے بھی پرجوش پہلو ہیں ان سب کی بات ہے۔ یعنی کہ فطرت کو دبانے کی کوشش الٹا اسے بگاڑ دیتی ہے۔ نیچے کے مطابق بالکل، وہ سمجھتا تھا کہ صحت مند ثقافت وہ ہے جو انسانی فطرت کے تمام پہلوؤں کو قبول کرے اور انہیں مثبت راستہ دے، نہ کہ انہیں دبائے یا مسترد کر دے۔ ایک اور کال جو بظاہر عام فہم کے بالکل خلاف جاتا ہے وہ ہے نمبر 170۔ Praise is more obtrusive than a reproach. یعنی تعریف ملامت یا تنقید سے زیادہ دخل انداز یا بعض اوقات زیادہ ناگوار ہو سکتی ہے۔ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے نا، ہم تو سمجھتے ہیں تعریف اچھی چیز ہے، لیکن نیچے شاید یہ کہہ رہا ہے کہ تعریف اکثر بڑی سطحی ہوتی ہے، یا یہ کسی کی آزادی میں مداخلت کرتی ہے، یا پھر یہ تعریف کرنے والے کے اپنے مقاصد کی عکاسی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تعریف کا بوجھ تنقید سے زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور شاید وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سخت تنقید اگر وہ ایماندارانہ ہو تو انسان کی ترقی کے لیے تعریف سے زیادہ کارآمد ہو سکتی ہے۔ یہ انسانی تعلقات کی پیچیدگی پر ایک بڑا دلچسپ تبصرہ ہے۔ واقعی یہ سوچنے والی بات ہے، تعریف کے پیچھے کیا ماہر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اسی باب میں نیچے نے عورتوں کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی ہیں جو، جیسا کہ آپ جانتی ہیں، اکثر تنقید کا نشانہ بنتی ہیں۔ مثلاً قول نمبر 86، Women themselves always still have in the background of all personal vanity an impersonal contempt for women۔ نیچے کا مشاہدہ ہے کہ عورتیں بظاہر اپنی ذاتی خوبصورتی یا اہمیت پر فخر کرتی ہیں، لیکن اس فخر کے پیچھے ایک غیر ذاتی سطح پر وہ عمومی طور پر عورت کے تصور کے لیے ایک طرح کی حقارت یا کمتری کا احساس رکھتی ہیں۔ جی، اور یہاں یہ وضاحت کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے شاید پہلے بھی ذکر کیا کہ نیچے کے عورتوں کے بارے میں خیالات بہت متنازع ہیں۔ نیچے کے جو مشہور مترجم ہیں والٹر کاؤفمین، انہوں نے خود ان تبصروں کو تھکا دینے والے اور کتاب کے لیے ایک داغ تک کہا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہاں صرف نیچے کے لکھے ہوئے خیالات کو جیسا کہ وہ ہیں پیش کرنا ہے، ان کی توثیق کرنا ہرگز نہیں۔ ان خیالات کو ان کے اپنے زمانے یعنی 19ویں صدی کے سماجی پس منظر اور نیچے کے ذاتی پس منظر میں دیکھنا ضروری ہے، اور ان پر تنقیدی نظر رکھنا بھی لازم ہے۔ بالکل، یہ وضاحت بہت اہم ہے۔ اب باب چارم کے ان چھپتے ہوئے اقوال سے آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں باب پنجم کی طرف۔ اخلاقیات کی فطری تاریخ یعنی دا نیچرل ہسٹری آف مورلز۔ یہاں نیچے زیادہ منظم انداز میں اخلاقیات کی جڑوں کو کھودنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ آخر یہ اخلاقیات آتی کہاں سے ہیں؟ جی، یہاں نیچے تاریخ، نفسیات اور سماجیات ان سب کا سہارا لیتا ہے۔ اس کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ اخلاقیات کوئی آسمانی یا مطلق چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانی ضروریات، طاقت کے جو توازن ہے اور گروہی بقا کی جو کشمکش رہی ہے اس سے پیدا ہوئی ہے۔
وہ اخلاقیات کو ایک فطری چیز کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنا ایک ارتقاء ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مختلف اخلاقی نظاموں کے پیچھے وہ مختلف مقاصد چھپے ہوتے ہیں۔ سیکشن 186 میں وہ لکھتا ہے What does such a claim tell us about the man who makes it? There are moralities which are meant to justify their creator before others. یعنی جب کوئی شخص کوئی اخلاقی دعویٰ کرتا ہے تو یہ دعویٰ خود اس شخص کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کچھ ایسے اخلاقی نظام ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد اپنے بنانے والے کو دوسروں کے سامنے صحیح یا برتر ثابت کرنا ہوتا ہے۔ یعنی لوگ اخلاقیات کو خود کو درست ثابت کرنے کے لیے یا دوسروں پر طاقت جمانے کے لیے یا اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ نیچے ہمیں ہر اخلاقی دعوے کے پیچھے چھپی ہوئی نفسیات اور جو ممکنہ طاقت کی جدوجہد ہے اس کو دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب کوئی کہتا ہے یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ دعویٰ کس کے مفاد میں ہے، اس کے پیچھے کون سی خواہش کام کر رہی ہے، کون سی ضرورت ہے۔ یہ اخلاقیات کو معصومیت کے پردے سے نکال کر انسانی محرکات کے دائرے میں لے آتا ہے۔ یہ تو بڑا ریڈیکل خیال ہے۔ اچھا، ایک اور حیران کن بات جو نیٹشے سیکشن 1888 میں کرتا ہے وہ قوانین اور آزادی کے تعلق کے بارے میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصل آزادی پابندی سے پیدا ہوتی ہے۔ What is essential in heaven and on earth seems to be that there should be obedience over a long period of time and in a single direction. Given that something always develops, for whose sake it is worthwhile to live on earth. For example, virtue, art, music, dance, reason, spirituality, وغیرہ وغیرہ۔ ایسا لگتا ہے کہ زمین اور آسمان میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک ایک ہی سمت میں اطاعت کی جائے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسی قابل قدر چیز پیدا ہوتی ہے جس کی خاطر جینا معنی خیز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نیکی، فن، موسیقی، رقص، عقل، روحانیت وغیرہ وغیرہ۔ یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے کہ بھئی اطاعت سے آزادی کیسے، لیکن نیچے کا خیال ہے کہ سخت ڈسپلن، طویل عرصے تک کسی اصول یا قانون کی پیروی کرنا، چاہے وہ مشکل ہو یا بظاہر منمانا ہی کیوں نہ لگے، وہ انسان کی روح کو مضبوط بناتی ہے، اسے گہرائی دیتی ہے، تخلیقی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مکمل بے راہ روی اور ہر قسم کی پابندی سے آزادی وہ روح کو کمزور اور سطحی بنا سکتی ہے۔ یہ تخلیقی پابندی کا تصور ہے ایک طرح سے۔ تو کیا وہ مطلق آزادی کے خلاف ہے؟ مطلب ہر قسم کی آزادی؟ وہ اس آزادی کے خلاف ہے جو محض خواہشات کی اندھی پیروی اور ہر قسم کی حد سے انکار پر مبنی ہو۔ اس کے نزدیک حقیقی عظمت اور گہرائی وہ خود پر عائد کردہ یا قبول کردہ حدود کے اندر جدوجہد کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی تنقیدی روح کو آگے بڑھاتے ہوئے نیٹشے کئی مقبول اخلاقی نظاموں کو بھی نشانہ بناتا ہے، جیسے رواقیت ہے، اسٹوئسزم، یا ارسطو کا اعتدال پسندی کا نظریہ۔ سیکشن 198 میں وہ کہتا ہے کہ یہ نظام دراصل زندگی کے خطرات اور شدید جذبات سے بچنے کی ترکیبیں ہیں، ایک قسم کی بزدلی ہیں۔ What are they but counsels for behavior in relation to the degree of dangerousness in which the individual lives with himself, recipes against his passions. وہ یہ اخلاقی نظام کیا ہیں سوائے اس خطرے کی سطح کے مطابق طرز عمل کے مشورے جس میں فرد خود اپنے اندرونی جذبات کے ساتھ جیتا ہے۔ یہ اس کے جذبات کے خلاف بنائے گئے نسخے ہیں۔ جی، نیٹشے کا اعتراض یہ ہے کہ یہ فلسفے زندگی کی جو شدت ہے، اس کے خطرات ہیں، اور انسانی جذبات کی جو طاقت ہے، اس کا سامنا کرنے کی بجائے ان سے بچنے یا انہیں کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو زندگی سے خوفزدہ ہیں۔ وہ ایک ایسی اخلاقیات کا حامی ہے جو زندگی کو اس کی تمام تر پیچیدگیوں، خطرات اور قوت کے ساتھ قبول کرے۔ یہ تو بہت سے روایتی فلسفوں کو چیلنج کرے۔ پھر وہ ریوڑ کی جبلت یعنی ہرڈ انسٹنکٹ کی بات کرتا ہے۔ یہ باب پنجم کا ایک مرکزی خیال لگتا ہے۔ سیکشن 199 میں وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں اطاعت کی گہری خواہش ہے، تو اب nothing has been exercised and cultivated better and longer among men so far than obedience. The need for it is now innate in the average man as a kind formal conscience that commands, thou shalt unconditionally do something. انسانوں میں آج تک اطاعت سے بہتر اور زیادہ عرصے تک کسی چیز کے مشق نہیں ہوئی۔
اب یہ ضرورت اوسط انسان میں فطری بن چکی ہے، ایک ایسی رسمی ضمیر کی طرح جو حکم دیتی ہے تمہیں غیر مشروط طور پر کچھ کرنا ہے۔ نیچے کا کہنا ہے کہ ہزاروں سال تک گروہوں میں رہنے کی وجہ سے اطاعت کرنا، دوسروں کی پیروی کرنا اور اکثریت کے ساتھ چلنا یہ انسان کی بنیادی نفسیات کا حصہ بن گیا ہے۔ یہی ہے ریوڑ کی جبلت۔ اوسط انسان محفوظ رہنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے بتائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور یہ جبلت کسی بھی اتھارٹی کی پیروی پر آمادہ کرتی ہے، وہ والدین ہوں، استاد ہوں، قانون ہو، معاشرہ ہو، مذہب ہو۔ اور اسی جبلت سے نیچے کے مطابق ریوڑ جی اخلاقیات یعنی ہرڈ موریلٹی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، یہ وہ اخلاقیات ہے جو گروہ کی بھلائی، مساوات، ہمدردی اور حفاظت کو سب سے اعلیٰ قدر سمجھتی ہے۔ یہ انفرادیت کو، طاقت کو، خطرہ مولنے کو اور غیر معمولی ہونے کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے یا اسے برا سمجھتی ہے۔ اور نیچے بہت کھل کر کہتا ہے کہ اس کے زمانے کی جو غالب یورپی اخلاقیات ہے وہ یہی ریوڑ کی اخلاقیات ہے۔ سیکشن 202 میں وہ کہتا ہے morality in Europe today is herd animal morality, merely one type of human morality beside which, before which and after which many other types, above all higher moralities are or ought to be possible۔ آج یورپ میں اخلاقیات ریوڑ کے جانور کی اخلاقیات ہے۔ یہ انسانی اخلاقیات کی محض ایک قسم ہے جس کے ساتھ ساتھ، جس سے پہلے اور جس کے بعد کئی دوسری قسمیں، خاص طور پر اعلیٰ اخلاقیات ممکن ہیں یا ہونی چاہیے۔ یہاں نیچے صاف طور پر اخلاقیات کی درجہ بندی کر رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ریوڑ کی اخلاقیات سب کے لیے نہیں ہے، یا کم از کم یہ واحد ممکنہ اخلاقیات نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اعلیٰ انسانوں کے لیے ایک اعلیٰ اخلاقیات ہائر موریلٹی کے امکان کی بات کرتا ہے، جو طاقت، خود مختاری اور زندگی کی تخلیقی قوت پر مبنی ہو۔ لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ موجودہ جو ریوڑ کی اخلاقیات ہے وہ اس اعلیٰ اخلاقیات کے امکان کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، اور اسی سوچ کو وہ جمہوریت پر تنقید کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ سیکشن 203 میں اس کا خیال بہت ہی متنازع ہے۔ To us, the democratic movement is not only a form of the decay of political organization, but a form of the decay, namely, the diminution of man, making him mediocre and lowering his value۔ ہمارے نزدیک جمہوری تحریک نہ صرف سیاسی تنظیم کے زوال کی ایک شکل ہے، بلکہ یہ انسان کے زوال یعنی اس کے گھٹیا اوسط درجے کا میڈیوکر بن جانے اور اس کی قدر کم ہو جانے کی بھی ایک شکل ہے۔ جی، یہ نیچے کے سب سے زیادہ مشکل اور آپ کہہ سکتی ہیں متنازع پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ وہ جمہوریت کو ریوڑ کے اخلاقیات کا سیاسی اظہار سمجھتا ہے، جو سب کو برابر بنا کر غیر معمولی افراد اور اعلیٰ اقدار کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ نیچے کا اپنا مخصوص فلسفیانہ موقف ہے، جو اس کے اعلیٰ انسان یعنی اوبرمنش اور طاقت کی خواہش یعنی ول ٹو پاور کے تصورات سے جڑا ہوا ہے۔ ہم یہاں صرف اس کے نظریے کو بیان کر رہے ہیں۔ ان خیالات کو ان کے سیاق و سباق سے ہٹ کر دیکھنا یا ان کی غلط تشریح کرنا وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، جیسا کہ تاریخ میں ہوا بھی ہے۔ تو باب چہارم کے ان چونکا دینے والے اقوال سے لے کر باب پنجم میں اخلاقیات کی جڑوں اور ریوڑ کی اخلاقیات کے تجزیے تک، نیچے ہمیں واقعی اپنی بہت سی بنیادی اقدار اور عقائد پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا اور چیلنجنگ سفر ہے۔ بلا شبہ، اور شاید اختتام کے لیے ایک نقطہ جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے وہ سیکشن 202 سے ہی نکلتا ہے۔ نیچے کا یہ کہنا کہ غالب ریوڑ کی اخلاقیات نہ صرف دوسری اخلاقیات سے مختلف ہے، بلکہ وہ دوسری شاید اعلیٰ اخلاقیات کے امکان کو ہی رد کرتی ہے اور دباتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے جب کوئی اخلاقی نظام خود کو صرف ایک آپشن کے طور پر نہیں بلکہ واحد اور حتمی سچائی کے طور پر پیش کرتا ہے؟ یہ سوال ہمیں عالمگیر اخلاقی دعووں کی نوعیت اور ان پر نیچے کی تنقید کی اہمیت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا واقعی کوئی ایک اخلاقیات سب کے لیے ہو سکتی ہے، یا مختلف انسانوں کے لیے مختلف اخلاقیات کا امکان موجود ہے؟ نیچے ہمیں ان سوال خوش آمدید۔ آج ہم نیچے کی کتاب خیر و شر سے ماورا یعنی بیونڈ گڈ اینڈ ایول کے اگلے 2 ابواب پر بات کریں گے۔ باب 6 ہم حقیقین اور باب 7 ہمارے فضائل۔
جی بالکل، اور ہمارا ماخذ تو نیچے کی اپنی تحریر ہی ہے۔ آج کوشش یہ ہوگی کہ ہم سمجھیں کہ نیچے اپنے زمانے کے محققین یعنی اسکالرز پر کیا تنقید کر رہا ہے۔ اور یہ بھی کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جو وہ ان آزاد روحوں یا مستقبل کے فلسفیوں کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ بالکل، جن کی وہ امید رکھتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ باب 6، ہم محققین۔ نیچے فوراً ہی سائنس اور فلسفے کے تعلق پر بات کرتا ہے جو اس کے خیال میں بگڑ رہا تھا۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ سائنس جو کبھی سمجھا جاتا تھا کہ الہیات کی یعنی تھیولوجی کی لونڈی ہے، اب وہ فلسفے پر حاوی ہونا چاہتی ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ مشاہدہ ہے۔ جی، اور نیچے سمجھتا ہے کہ یہ جمہوری دور کی ایک نشانی ہے، مطلب محققین میں، اسکالرز میں ایک خاص قسم کی خود پسندی آ گئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فلسفے کو سمجھے بغیر ہی، اس کی گہرائی میں جائے بغیر ہی وہ اس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں، گویا وہ فلسفے کے آقا بن گئے ہیں۔ اچھا۔ نیچے تو یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے خود سنا ہے نوجوان سائنسدانوں سے، حتیٰ کہ بوڑھے ڈاکٹروں سے، فلسفے کے بارے میں بڑی سطحی باتیں، توہین آمیز قسم کی باتیں۔ تو اس کی وجہ کیا بتاتا ہے نیچے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ حقارت کیوں ہے فلسفے کے لیے؟ وہ کئی چیزیں بتاتا ہے۔ ایک تو دیکھیں، ماہرین کی اپنی محدودیت ہوتی ہے، وہ اپنی فیلڈ سے باہر وسیع تر سوچ، جسے ترکیبی سوچ کہتے ہیں، اس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ پھر جو لوگ محنت مشقت سے علم حاصل کرتے ہیں نا، وہ کبھی کبھی فلسفے کی جو تخلیقی فکر ہوتی ہے، جو وسیع ہوتی ہے، اس کے سامنے کمتر محسوس کرتے ہیں۔ اچھا۔ تیسرا، وہ افادیت پسندی کا ذکر کرتا ہے، مطلب ہر چیز کو عملی فائدے سے ناپنا۔ تو فلسفہ انہیں بیکار لگتا ہے، بس پرانے رد شدہ نظریات کا مجموعہ۔ اور ایک وجہ تصوف کا خوف بھی بتاتا ہے۔ جی، فلسفے کی گہرائی اور اس میں جو ممکنہ طور پر صوفیانہ پہلو ہو سکتا ہے، اس سے بھی کچھ لوگ گھبراتے ہیں۔ اور آپ نے مثبت پسندوں یعنی پازیٹیوسٹ کا بھی ذکر کیا تھا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے نیچے کا؟ ہاں، وہ جو مثبت پسند ہیں، جو صرف سائنسی حقائق کو ہی اصل علم مانتے ہیں، نیچے انہیں ناکام فلسفی کہتا ہے۔ ناکام فلسفی؟ جی، وہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فلسفے کی اونچی اڑان نہیں بھر سکے تو حسد میں آ کر سائنس کی محدود دنیا میں واپس چلے گئے۔ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ جدید فلسفہ جو صرف علمیات یعنی ایپسٹمولوجی تک محدود ہو گیا ہے نا، یعنی صرف یہ سوال کہ ہم جان کیسے سکتے ہیں؟ بالکل، تو اس سے فلسفے نے اپنی تخلیقی طاقت کھو دی ہے اور خود اپنے اوپر ہی ایک طرح کا عدم اعتماد پیدا کر لیا ہے۔ نیچے محقق کی نفسیات پر بھی گہری نظر ڈالتا ہے۔ سیکشن 206 میں وہ ایک مشہور موازنہ کرتا ہے، کہتا ہے "The scholar resembles an old maid"، یعنی محقق ایک بوڑھی کمواری جیسا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، یہاں اشارہ تخلیق کی طرف ہے، زندگی کی جو بنیادی قوتیں ہیں ان کی طرف۔ وہ کہتا ہے کہ محقق قابل احترام ہو سکتا ہے، محنتی بھی، صابر بھی، معتدل بھی، لیکن وہ زندگی کی جو تخلیقی توانائی ہے اس سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ علم جمع کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے، لیکن خود کچھ نیا نہیں بناتا، زندگی کی گہرائیوں میں نہیں اترتا۔ تو ایک طرح سے زوال پذیر کہہ رہا ہے اسے۔ جی، ڈیکیڈنٹ، یعنی زندگی کی اصل قوت سے دور۔ وہ پہچان چاہتا ہے، اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر حسد کرتا ہے، اور جو غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں ان میں خامیاں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اور پھر وہ بات کرتا ہے موضوعی روح یا آبجیکٹو اسپرٹ کی، یعنی مثالی محقق کی۔ یہ تو سننے میں اچھا لگتا ہے موضوعی ہونا، لیکن نشچے یہاں بھی خبردار کر رہا ہے۔ بالکل، موضوعیت اچھی چیز ہے، لیکن صرف ایک حد تک، جب وہ حقیقت سمجھنے کا ذریعہ ہو۔ اگر موضوعیت خود مقصد بن جائے اور شخصیت بالکل ختم ہو جائے تو وہ خطرناک ہے۔ جی، نیچے اسے خطرناک سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا موضوعی انسان صرف ایک آلہ، ایک آئینہ بن جاتا ہے۔ اس کا مشہور جملہ ہے "He is only an instrument. Let us say he is a mirror. He is no end in himself." یعنی وہ خود میں کوئی مقصد نہیں رکھتا۔ بالکل، وہ صرف منعکس کرتا ہے، خود کچھ تخلیق نہیں کرتا، اپنی ذات کے لیے سنجیدگی کھو دیتا ہے، اپنی ضرورتوں سے بے خبر ہو جاتا ہے، اور آخر میں کیا بنتا ہے؟ کیپوڈ مورٹم، یعنی ایک بے قیمت، بے جان چیز۔ یہ تو ہوئی محقق پر تنقید۔ جی لیکن نیچے شکوکیت یعنی اسکیپٹسزم پر بھی آتا ہے، جی جو شاید فلسفے کے زیادہ قریب لگے۔ وہ دو طرح کی شکوکیت میں فرق کرتا ہے نا؟ جی ہاں،
सेक्शन 208 में वो एक किस्म की शकूकियत को समझता है कि ये आसाबी थकन है, बीमारी की अलामत है जो मुख्तलिफ नस्लों और सकाफ़तों के तेज़ी से मिलने से पैदा होती है। इसका नतीजा क्या होता है? बेचैनी, शक और सबसे बढ़कर इरादे यानी विल की कमजोरी। वो इसे यूरोप में, खास तौर पर फ्रांस में फैला हुआ देखता है। और दूसरी किस्म? दूसरी किस्म का जिक्र वो सेक्शन 209 में करता है। वो इसे ज्यादा मर्दाना कहता है, फ्रेडरिक आज़म वाली शकूकियत। ये तनकीदी होती है, तज्जियाती, निडर, यहाँ तक कि तखरीबी भी हो सकती है। अच्छा, ये वो रूह है जो नीचे के मुताबिक यूरोप को उसकी अकीदा परस्ताना नींद से जगाती है। तो ये सिर्फ कमजोरी नहीं, ये एक ताकत भी बन सकती है। तो अगर मुहक्किक सिर्फ आईना है और आम शकूकियत कमजोरी है, तो फिर असल रास्ता क्या है नीचे के नज़दीक? या फिर हकीकी फ़लसफ़ी का किरदार आता है? बिल्कुल सही। नीचे के लिए जो हकीकी फ़लसफ़ी है वो मुहक्किक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुहक्किक तो माजी का इल्म इकट्ठा करता है, मुनज़्ज़म करता है, जबकि फ़लसफ़ी फ़लसफ़ा मुस्तक़बिल के लिए अक़दार बनाता है, तख्लीक करता है। सेक्शन 210 में नीचे कहता है कि फ़लसफ़े को अपने ज़माने की जो मरवजा नेकियां हैं, फ़ज़ाइल हैं, उनका गहराई से तजुर्बा करना चाहिए ताकि वो उनसे आगे जा सके। उसे अपने वक्त का बुरा ज़मीर यानी बैड कॉन्शियंस बनना चाहिए। बुरा ज़मीर? जी, वो लिखता है, बाय अप्लाइंग द नाइफ विविसेक्शनली टू द चेस्ट ऑफ द वेरी वर्च्यूज ऑफ देयर टाइम, यानी अपने जमाने की नेकियों के सीने पर जर्राही का चाकू चलाकर वो एक राज फाश करते हैं, इंसान की एक नई अजमत का, उसकी बुलंदी के एक नए अनछुए रास्ते का इल्म। तो फ़लसफ़ी सिर्फ वजाहत नहीं करता, वो रास्ता दिखाता है, हुक्म देता है। जी हाँ, सेक्शन 211 में नीत्शे कहता है कि हकीकी फ़लसफ़ी हुक्म देते हैं और कानून साज होते हैं। दे से thus it shall be, यानी वो कहते हैं ऐसा होगा। वाह, वो इंसानियत की सिमत तय करते हैं। वो मुहक्किकीन और फ़िलॉसफ़ी मज़दूरों जैसे कांट और हेगल नीत्शे के मुताबिक इनके काम को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इनसे बहुत आगे होते हैं। तो फ़िलॉसफ़ी मज़दूर क्या करते हैं? वो माजी की अक़दार को समेटते हैं, उनके वजाहत करते हैं, जबकि हकीकी फ़लसफ़ी नई अक़दार बनाते हैं। इसीलिए फ़लसफ़ी अक्सर अपने ज़माने में अकेला होता है, तन्हा। सेक्शन 213। उसके मसाइल बहुत गहरे होते हैं। और वो हमेशा आज के आइडियल से टकराता है। जी, सेक्शन 212। वो एक तरह से गैर तारीखी अनहिस्टोरिकल जिंदगी गुजारता है, क्योंकि उसकी नज़र मुस्तकबिल पर होती है। ये तो बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल किरदार है जो नीत्शे फ़लसफ़ी को दे रहा है। तो इसके लिए किस किस्म की खुसूसियात, कौन से फ़ज़ाइल चाहिए? ये हमें बाब 7 हमारे फ़ज़ाइल की तरफ लाता है। जी, बाब 7 के शुरू में ही सेक्शन 214 नीत्शे वाज़ेह कर देता है कि ये जो नए फ़लसफ़ी या आज़ाद रूहें हैं, इनके फ़ज़ाइल रिवायती मानों में फ़ज़ाइल नहीं होंगे। अच्छा, तो फिर क्या होंगे? वो असल में उनकी गहरी तरीन रग़बतें, उनकी ज़रूरतें होंगी जिन्हें निखारा गया हो। ऐसी खुसूसियात जो शायद दूसरों को खामियां लगे, बुराइयां नजर आएं। उनके फ़ज़ाइल उनकी ख़ास ज़मीन से उगते हैं, मतलब ख़तरा मोल लेना, गहरी रूहानियत रखना और अक्सर अपनी असल पहचान पर निकाब डालना। और जदीद दौर की जो इखलाकी पेचीदगी है, इसका क्या किरदार है? सेक्शन 215 में नीत्शे एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देता है। कहता है, हम जदीद लोग एक ऐसे सैयारे की तरह हैं जिसका मदार एक नहीं, कई मुख्तलिफ रंगों के सूरज तय कर रहे हैं। कई सूरज? J. So we modern men are determined by different moralities. Our actions shine alternately in different colors. They are rarely univocal. यानी हम पर मुख्तलिफ इखलाकी निज़ाम असरअंदाज हो रहे हैं। हमारे काम कभी एक रंग में चमकते हैं, कभी दूसरे में। वो यकसा नहीं होते। इस पेचीदगी को समझना और इससे ऊपर उठना ही आज़ाद रूह का काम है। नीत्शे रवायती इखलाकी तसव्वुरात पर भी सख्त तनकीद करता है, जैसे गैर दिलचस्पी या डिसइंटरेस्टेडनेस। हाँ, सेक्शन 220 में वो कहता है कि जिसे आम लोग गैर दिलचस्प या बेगर्ज अमल समझते हैं ना, यानी जिसमें अपना कोई फ़ायदा ना हो बज़ाहिर। जी, वो कहता है कि वो अमल करने वाले के लिए इंतहाई दिलचस्प और अहम हो सकता है, बस उसकी दिलचस्पी आम सतह की नहीं होती, बुलंद होती है। वो कांट जैसे फ़लसफ़ियों पर तनकीद करती है कि उन्होंने इस तसव्वुर को कुछ ज़्यादा ही सूफियाना रंग दे दिया।
تو نیچے کے نزدیک ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے۔ بالکل، کوئی نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے۔ وہ قربانی کے تصور پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ کہتا ہے anyone who has really made sacrifices knows that he wanted and got something in return. یعنی جس نے واقعی قربانی دی ہے وہ جانتا ہے کہ وہ بدلے میں کچھ چاہتا تھا اور اسے ملا۔ gave up here in order to have more there. یہاں کچھ چھوڑا تاکہ وہاں زیادہ حاصل کر سکے۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اخلاقیات کو مرتبے کے نظام، آرڈر آف رینک کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ تو کافی متنازع خیال ہے۔ بہت متنازع۔ نیچے کے لیے انسان برابر نہیں ہے، اس لیے ایک ہی اخلاقیات سب کے لیے ہو کہ جو ایک کے لیے صحیح ہے وہ دوسرے کے لیے بھی صحیح ہے، یہ اس کے نزدیک غلط ہے، سطحی بات ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جو حکم دینے والا ہے، جو اعلیٰ مرتبے پر ہے، اس کے لیے خود کو قربان کرنا نیکی نہیں بلکہ نیکی کا ضیاء ہے۔ وہ شاید دوسروں سے قربانی کا تقاضا کرے۔ اسی لیے وہ لکھتا ہے Every unegoistic morality that takes itself for unconditional sins against taste is a provocation to sins of omission, seduction and injury for the higher, rarer, privileged. یعنی ہر وہ بے غرض اخلاقیات جو خود کو غیر مشروط سمجھتی ہے وہ ذوق کے خلاف گناہ ہے، وہ اعلیٰ، نایاب، مراعات یافتہ لوگوں کے لیے بہکاوا اور نقصان ہے۔ یہ تو اس کی اشرافیہ پسندی کا واضح اظہار ہے۔ جی بالکل۔ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والے خیالات رحم دلی یعنی پٹی اور ظلم یعنی کروالٹی کے بارے میں ہیں۔ جی، سیکشن 222 میں وہ دو طرح کے رحم میں فرق کرتی ہے۔ ایک تو تخلیق کار کا رحم جو اپنی تخلیق کی خاطر خود کو نظر انداز کرتا ہے، دوسرا عوام کا رحم جو مصیبت زدہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور بس تکلیف ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور نیٹشے کسے بہتر سمجھتا ہے؟ وہ شوپنہاور والے رحم کو جو تکلیف میں شریک ہوتا ہے، اسے زندگی کی قوت کو کمزور کرنے والا سمجھتا ہے کیونکہ یہ تکلیف کو بڑھاوا دیتا ہے۔ اس کے نزدیک خوشی، درد، رحم ان سب سے اونچے مسائل ہیں جن پر فلسفی کو توجہ دینی چاہیے۔ اور ظلم کے بارے میں کیا کہتا ہے سیکشن 229 میں؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ مصیبت دیکھنا اور خاص طور پر مصیبت دینا انسانی تاریخ میں خوشی کا ایک پرانا ذریعہ رہا ہے۔ یہ سخت بات ہے لیکن وہ اسے ایک پرانی سچائی کہتا ہے۔ علم کے لیے بھی ظلم ضروری ہے؟ نیچے کے مطابق علم بھی ایک قسم کے فکری ظلم کے بغیر ممکن نہیں۔ The seeker after knowledge thus forces his spirit to recognize things against the inclination of the spirit. There is cruelty in the intellectual conscience. یعنی علم کا متلاشی اپنی روح کو مجبور کرتا ہے ان چیزوں کو پہچاننے پر جو روح کی مرضی کے خلاف ہیں۔ فکری ضمیر میں ظلم ہے۔ مطلب سچائی کا سامنا کرنے کے لیے اپنی پسند ناپسند پر قابو پانا پڑتا ہے، جو ایک طرح کا خود پر ظلم ہے۔ جی بالکل، یہی بات ہے۔ یہ خیالات تو واقعی آج کل بہت چیلنجنگ لگتے ہیں۔ اچھا، نیچے ایک اور فضیلت یا شاید مجبوری کا ذکر کرتا ہے، ایمانداری، آنیسٹی۔ ہاں، سیکشن 227 میں وہ کہتا ہے کہ شاید ایمانداری ہی وہ واحد فضیلت ہے جس سے ہم آزاد روحیں بچ نہیں سکتے۔ بچ نہیں سکتی؟ جی، وہ کہتا ہے آنیسٹی سپوزنگ دیٹ دس از آور ورچو فرام وچ وی کینٹ گیٹ فری، وی فری اسپرٹس، ویل لیٹ اس ورک آن اٹ ود آل آر میلس اینڈ لو۔ یعنی ایمانداری مان لیں کہ یہ ہماری وہ نیکی ہے جسے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ ہم آزاد روحیں تو چلو اپنی پوری بدنیتی اور محبت سے اس پر کام کریں۔ بدنیتی اور محبت سے؟ ہاں، مطلب اسے مزید بہتر، لطیف، گہرا بنائیں۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ سوال بھی پوچھتا ہے کہ کیا یہی ایمانداری ہماری حد، ہماری بے وقوفی بھی بن سکتی ہے؟ اور اسی سلسلے میں وہ روح کی بنیادی مرضی، فنڈامنٹل ول آف دا اسپرٹ کا تصور بھی لاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سیکشن 230 میں نیچے کہتا ہے کہ روح کی ایک بنیادی خواہش ہے غالب آنے کی، چیزوں کو سادہ بنانے کی، ان پر قابو پانے کی، انہیں اپنا بنانے کی۔ یہ ظاہری شکل، سادگی، نقاب، پردوں کی طرف مائل ہے۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ہی علم کے متلاشی کی وہ خواہش بھی ہے جو گہرائی، کثرت اور مکمل پن پر اصرار کرتی ہے۔ یہ فکری ضمیر کے ظلم کی ایک قسم ہے۔ اور نیچے کا مقصد انسان کو واپس فطرت میں ترجمہ کرنا ہے؟ جی،
ٹو ٹرانسلیٹ مین بیک انٹو نیچر، یعنی انسان کو اس کی بنیادی جبلتوں، اس کی فطرت کے ساتھ سمجھنا۔ وہ کہتا ہے یہ مشکل، شاید پاگل پن کا کام لگے، لیکن یہ ایک کام ہے اور ضروری ہے۔ اب ہم ان ابواب کے شاید سب سے متنازع حصے پر آتے ہیں جہاں نیچے خواتین کے بارے میں بات کرتا ہے، اور یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف نیچے کے خیالات بیان کر رہے ہیں جیسا کہ وہ متن میں ہیں، ان کی تائید یا تردید نہیں کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ وضاحت ضروری ہے۔ سیکشن 232 میں نیچے کہتا ہے کہ خواتین کا سائنسی بننا یا روشن خیالی یعنی انلائٹنمنٹ کی تلاش کرنا یہ برا ذوق ہے۔ برا ذوق؟ جی، وہ سوال کرتا ہے کہ کیا عورت واقعی اپنے بارے میں سچائی جاننا چاہتی بھی ہے؟ وہ کہتا ہے بٹ شی ڈز ناٹ وانٹ ٹروتھ۔ واٹ از ٹروتھ ٹو وومن؟ فرام دا بگننگ نتھنگ ہیز بین مور ایلین ٹو وومن دین ٹروتھ۔ Her great art is the lie. Her highest concern is mere appearance and beauty. یعنی وہ سچائی نہیں چاہتی، اس کا فن جھوٹ ہے اور اس کی فکر صرف ظاہری شکل اور خوبصورتی ہے۔ نیچے کا یہی دعویٰ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مرد اس فن کی قدر کرتے ہیں۔ اور وہ خواتین کی آزادی کی تحریک پر بھی تنقید کرتا ہے۔ جی، سیکشن 239 میں وہ دلیل دیتی ہے کہ جب مرد اپنی مردانگی کھو دیتے ہیں تو عورت نام نہاد آگے بڑھتی ہے، لیکن اصل میں وہ بگڑ جاتی ہے۔ صنعتی دور اسے کلرک جیسی خود مختاری دیتا ہے۔ عورت بطور کلرک؟ جی، نیچے صاف کہتا ہے وومن از ریٹروگریسنگ، یعنی عورت پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اس کے نزدیک عورت جو آزادی مانگ رہی ہے وہ اس کی نسائی جبلتوں کے کمزور ہونے کی علامت ہے، یہ ایک حماقت ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ عورت اپنی اصل طاقت کو نظر انداز کر رہی ہے۔ جی، جو نیچے کے مطابق مرد پر اثر انداز ہونے اور نسل کو آگے بڑھانے میں ہے۔ وہ سیکشن 238 میں تو یہاں تک کہتا ہے کہ گہری سوچ والے مرد کو عورت کو مشرقیوں کی طرح دیکھنا چاہیے، ایک ملکیت، ایک چیز جسے تالے میں رکھا جائے، جو خدمت کے لیے بنی ہو۔ یہ خیالات تو واقعی بہت سخت ہیں۔ جی، یہ نیچے کے مرتبے کے نظام اور اس کی گہری ثقافتی تنقید سے جڑے ہیں، لیکن بلا شبہ انتہائی متنازع ہیں۔ تو ان دو ابواب کا سفر ہمیں نیچے کی فکر کے کئی اہم پہلو دکھاتا ہے، محقق کی محدودیت سے لے کر حقیقی فلسفی کے تخلیقی کردار تک، روایتی فضائل کی نئی تعریف سے لے کر جدیدیت اور صنفی کرداروں پر اس کے سخت اور اکثر متنازع تبصروں تک۔ خلاصہ کیا ہو سکتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ نیچے ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم علم، اخلاقیات اور خود اپنی ذات کے بارے میں جو مروجہ تصورات ہیں ان پر سوال اٹھائیں۔ وہ محقق کی موروثیت کے پیچھے چھپی کمزوری دکھاتا ہے، اور فلسفی کو اقدار کا خالق بننے کو کہتا ہے۔ جی، اور آزاد روح کے لیے ایسے فضائل تجویز کرتا ہے جو اکثر روایتی نیکیوں سے ٹکراتے ہیں۔ اس کا زور ہمیشہ خود پر قابو پانے، مشکلات کو قبول کرنے اور زندگی کی قوت کو گلے لگانے پر ہے۔ اور یہیں سے آج کی گفتگو کے لیے ایک آخری سوچ نکلتی ہے۔ نیچے جس طرح مشکلات، تکالیف، حتیٰ کہ فکری ظلم کو بھی خود پر قابو پانے اور بلندی پانے کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ یہ نظریہ آج کل فکری اور ذاتی نشو و نما میں محفوظ جگہوں یعنی سیف سپیسز یا تکلیف سے بچنے پر زور دینے والے خیالات کو کیسے چیلنج کرتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ترقی کے لیے تکلیف دہ سچائیوں کا سامنا کرنا لازمی ہے جیسا نیچے سمجھتا ہے؟ اس پر غور کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً، یہ سوال نیچے کے فلسفے کو آج بھی اتنا ہی متعلقہ اور غور طلب بنا دیتا ہے۔ اس گہری اور فکر انگیز گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اور ہمارے سامعین کا بھی شکریہ کہ وہ نیچے کی فکر کی ان گہرائیوں میں ہمارے ساتھ رہے۔ اگلی بار ایک نئے پچھلی بار ہم نیچے کی کتاب بیونڈ گڈ اینڈ ایول میں فرد کے اخلاقی سفر اور فضائل پر بات کر رہے تھے۔ جی ہاں، وہ کافی دلچسپ گفتگو تھی۔ بالکل۔ تو آج ہم دو اہم ابواب کا جائزہ لیں گے۔ باب 8 پیپلز اینڈ فادرلینڈز یعنی اقوام اور وطن، اور باب 9 واٹ از نوبل یعنی کیا چیز اشرف ہے۔ صحیح۔ یہ دونوں ابواب نیچے کے سماجی اور انفرادی عظمت کے نظریات کو واضح کرتے ہیں۔ جی، اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ نیچے اپنی نظر فرد سے ہٹا کر کیسے وسیع تر سماجی، ثقافتی اور قومی دھاروں پر ڈالتا ہے، اور پھر واپس فرد کی عظمت یعنی نوبلٹی کے تصور پر آتا ہے۔ ہاں،
تو بنیادی طور پر نیچے قومیت، یورپ کی شناخت اور حقیقی انسانی بڑائی کے معیار پر غور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آئیے باب 8 اقوام اور وطن سے آغاز کرتے ہیں۔ یہاں نیچے قوم پرستی، اچھے یورپی کے خیال اور جرمن شناخت کی جو الجھنیں ہیں ہاں اور یورپ کے مستقبل جیسے موضوعات پر بات کرتا ہے۔ جی، وہ بات شروع کرتا ہے رچرڈ ویگنر کی موسیقی سے۔ سیکشن 240 میں وہ لکھتا ہے، رچرڈ ویگنر کی موسیقی ٹو دا مائسٹر سنگرز از میگنیفیسنٹ، overcharged, heavy late art that has the pride of presupposing 2 centuries of music as still living. It is to the credit of the Germans that such pride did not miscalculate. This kind of music expresses best what I think of the Germans. They belong to the day before yesterday and the day after tomorrow. As yet, they have no today. ہاں نیچے کہہ رہی ہے کہ ویگنر کی موسیقی شاندار ہے مگر بوجھل ہے، ماضی پر انحصار کرنے والی۔ بالکل، ایک لیٹ آرٹ۔ ہاں، اور یہ جرمن روح کی عکاسی کرتی ہے جو ماضی کی روایات اور مستقبل کے خوابوں میں تو زندہ ہے مگر اس کا کوئی آج نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ صرف موسیقی پر تبصرہ نہیں، یہ نیچے کی جرمن ثقافت پر گہری تنقید ہے۔ اچھا، وہ سمجھتا تھا کہ جرمن قوم اپنی شناخت کی تلاش میں ماضی اور مستقبل کے درمیان بھٹک رہی ہے، حال کی ٹھوس زمین پر قدم جمائے بغیر۔ صحیح، سمت درکار ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے سیکشن 241 میں نیچے اچھے یورپین یعنی گڈ یورپینز کا تصور متعارف کراتا ہے۔ We good Europeans, we too know ours when we permit ourselves some hearty fatherlandishness, a plop and relapse into old loves and narrowness. Indeed, I could imagine dull and sluggish races who would require half a century even in our rapidly moving Europe to overcome such atavistic attacks of fatherlandishness and soil addiction and return to reason, meaning good Europeanism. اچھے یورپین یعنی نیچے کے اچھے یورپی وہ لوگ ہیں جو تنگ نظر قوم پرستی سے بلند ہو کر سوچتے ہیں۔ جی، وہ مانتی ہے کہ کبھی کبھار پرانی قومی وابستگیوں کا جذبہ ابھر آتا ہے۔ ایک طرح کی ریلیپس۔ ہاں، لیکن اصل منزل ایک وسیع تر یورپی شناخت ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ قوموں کو اس تنگ نظری سے نکلنے میں شاید 50 سال لگ جائیں۔ دیکھیں، یہ اس لیے اہم تھا کیونکہ 19ویں صدی کے آخر میں یورپ قوم پرستی کے بخار میں مبتلا تھا۔ ہر قوم خود کو برتر سمجھ رہی تھی۔ اچھا، نیچے اس رجحان کو یورپ کی ثقافتی تباہی سمجھتا تھا۔ اس کا اچھا یورپی ایک مثالی فرد ہے جو قومی تعصبات سے آزاد ہو کر مشترکہ یورپی ورثے اور مستقبل کے لیے کام کرے۔ یعنی قوم پرستی کے مقابلے میں ایک ثقافتی اتحاد کا ویژن۔ بالکل، وہ ایک متحدہ ثقافتی طور پر امیر یورپ کا حامی تھا جو اس وقت کے ماحول میں ایک انقلابی سوچ تھی۔ وہ جانتا تھا یہ آسان نہیں لیکن ضروری سمجھتا تھا۔ اچھا، پھر سیکشن 242 میں وہ جمہوریت کے پھیلاؤ پر ایک بہت ہی غیر متوقع بات کرتا ہے۔ جی، یہ کافی حیران کن ہے۔ نیچے کہتا ہے کہ جمہوریت لوگوں کو ایک جیسا بنا رہی ہے، جس سے ایک بین الاقوامی خانہ بدوش قسم کا انسان پیدا ہو رہا ہے جو کہیں کا نہیں رہتا لیکن بہت اڈیپٹیبل ہے۔ ہاں، سپرا نیشنل اینڈ نومیڈک ٹائپ آف مین۔ مگر پھر وہ کہتا ہے کہ یہی عمل غیر ارادی طور پر ظالموں یعنی ٹائرنٹس کی افزائش کا باعث بھی بن رہا ہے، سیاسی اور روحانی دونوں معنوں میں۔ یہ نیچے کے جمہوریت پر گہرے شکوک کا اظہار ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ جمہوریت اکثریت کی حکمرانی کے ذریعے اوسط درجے یعنی میڈیوکریٹی کو فروغ دیتی ہے۔ اچھا، انسانوں کو یکساں اور شاید کمزور بناتی ہیں، لیکن اس کے خیال میں جب تمام پرانی اقدار مٹ جاتی ہیں تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے۔ اس خلا میں غیر معمولی ارادے والے طاقتور افراد ابھر سکتے ہیں جو عوام سے بالکل مختلف ہوں۔ یہ ہیں اس کے ظالم۔ یعنی ضروری نہیں کہ سیاسی ڈکٹیٹرز ہوں؟ نہیں، ضروری نہیں۔ یہ روحانی یا فکری رہنما بھی ہو سکتے ہیں جو پرانی اخلاقیات کو توڑ کر نئی راہ دکھائیں۔ تو جمہوریت نادانستہ طور پر اپنے مخالف یعنی غیر معمولی فرد کے لیے زمین ہموار کرتی ہے۔ واہ، یہ تو بالکل الٹی منطق ہے، یعنی یکسانیت سے ہی انفرادیت کا راستہ نکلتا ہے۔ اچھا، اب واپس جرمنوں کی طرف آتے ہیں۔ سیکشن 244 میں وہ جرمن روح کی بات کرتا ہے۔ The German soul is above all manifold,
of diverse origins, more put together and superposed than actually built. As a people of the most monstrous mixture and medley of races, the Germans are more incomprehensible, comprehensive, contradictory, unknown, incalculable. They elude definition. The German himself is not, he becomes, he develops. Development is therefore the truly German find. जी, जर्मन रूह। नीचे जर्मन रूह को बहुत पेचीदा, मुख्तलिफ नस्लों का मुरक्कब, तजादात से भरपूर और नाकाबिले फहम करार देता है। मैनिफोल्ड ऑफ डाइवर्स ऑरिजिन्स। वो कहता है जर्मन हैं नहीं बल्कि बन रहे हैं, वो मुसलसल तरक्की यानी डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या ये बात वैगनर वाले नुक्ते से जुड़ती है कि उनका कोई आज नहीं? यकीनन, ये बनने यानी बिकमिंग का अमल ही उनके हाल की कमी की वजह है। चूंकि वो अभी तक तश्कील पा रहे हैं, उनकी कोई मुतय्यन शक्ल नहीं। सही। नीचे इसमें एक खूबी भी देखता है। ये गहराई और इम्कानात की अलामत है, लेकिन ये एक खतरा भी है, सिमत का तयन न होना। जैसे वेगनर की मौसीकी में महसूस किया उसने। बिल्कुल, इनकी ये तरक्की की सलाहियत ही नीचे के मुताबिक इनकी खासियत भी है और उनका मसला भी। अब हम एक निहायत हसास और मुतनाज़ा से सेक्शन 251 पर आते हैं। यहाँ ये वाज़ह करना ज़रूरी है कि हम सिर्फ नीचे के ख़यालात को बयान करेंगे जैसा कि वो मतन में मौजूद हैं, बग़ैर किसी तौसीक़ के। जी, ये एहतियात लाजमी है। Examples among the Germans today include now the anti-French stupidity, now the anti-Jewish, that Germany has amply enough Jews, that the German stomach, the German blood, has trouble digesting even this quantum of Jew. That is the clear testimony and language of a general instinct. The Jews, however, are beyond any doubt the strongest, toughest, and purest race now living in Europe. It is obvious that the stronger and already more clearly defined types of the new Germanism can enter into relations with them with the least hesitation. The European problem, as I understand it, the cultivation of a new caste that will rule Europe. ये एक मुश्किल पैराग्राफ है। नीत्शे यहाँ अपने दौर की जर्मन कौम परस्ती की मुख्तलिफ शक्लों बशमूल फ्रांसीसी और यहूद दुश्मनी पर तनकीद करता है। वो कहता है कि जर्मन कौम को यहूदियों को हजम करने में मुश्किल पेश आ रही है। ये हजम करने का इस्तियारा ही काबिल गौर है। फिर वो एक हैरान कौन और मुतनाज़िया दावा करता है कि यहूदी यूरोप की सबसे मजबूत, सख्त जान और खालिस तरीन नस्ल हैं। ये इस दौर की आम नस्ल परस्ताना सोच से बहुत मुख्तलिफ बात थी। वो ये भी वाज़ह करता है कि यहूदी यूरोप पर गलबा पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आखिर में वो यूरोपी मसले को एक नई हुक्मरान ज़ात, कास्ट की तश्कील से ताबीर करता है, जिसमें जर्मन अशराफिया और यहूदियों की खुसूसियात जैसे पैसे और सब्र का हुनर मिल सकें। देखें, इस हिस्से को समझने के लिए उस दौर के शदीद यहूद मुखालिफ माहौल को जहन में रखना ज़रूरी है। नीत्शे के ख़यालात यहाँ इंतहाई पेचीदा और मुतज़ाद हैं। कैसे? एक तरफ वो यहूदियों की सकाफ़ती ताकत और बका की सलाहियत का एतराफ़ करता है, जो काबिल तारीफ़ है। वो यहूद दुश्मनी पर तनकीद भी करता है। लेकिन दूसरी तरफ हज़म करने का इस्तियारा, नस्ल का तसव्वुर और एक हुक्मरान ज़ात का ख्याल जिसमें जर्मन और यहूदी अनासिर शामिल हों, ये सब उसके ताकत के फ़लसफ़े, विल टू पावर और एक नई उला इंसानी किस्म की तख्लीक के मुतनाज़िया नज़रियात से जुड़े हैं। तो ये वजाहत बहुत अहम है कि हम यहाँ सिर्फ नीचे के मतन का तज्जिया कर रही हैं, उन ख्यालात की हिमायत नहीं। बिल्कुल, ये सिर्फ रिपोर्टिंग है। बाब 8 के आखिर में सेक्शन 256 में नीचे फिर से मुत्तहिदा यूरोप के विजन की तरफ लौटता है। The most unequivocal portents are now being overlooked, that Europe wants to become one. In all the more profound and comprehensive men of this century, the overall direction was to prepare the way for this new synthesis, the European of the future. I am thinking of such human beings as Napoleon, Goethe, Beethoven, Stendhal, Heinrich Heine, Schopenhauer, Richard Wagner. It is Europe, the one Europe whose soul surges and longs to get further and higher. वो काफ़ी पुरोमीद लगता है यहाँ।
جی وہ پرامید ہے کہ یورپ متحد ہونا چاہتا ہے اور اس صدی کے عظیم مفکرین اور فنکار چاہے وہ خود کو قوم پرست سمجھتے ہوں لاشعوری طور پر اسی سمت میں کام کر رہے تھے۔ نیپولین، گوئٹے، بیتھوون، حتیٰ کہ ویگنر بھی؟ ہاں، ان سب میں وہ ایک مشترکہ یورپی روح کی تڑپ دیکھتا ہے۔ یہ اس کے اچھے یورپی کے خیال کا ہی تسلسل ہے۔ اس کے نزدیک ان عظیم شخصیات کی گہرائی انہیں قومی حدود سے ماورا کر دیتی ہے۔ ان کا کام مستقبل کے متحدہ یورپ کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو باب 8 ہمیں قوم پرستی کی تنگ نظری سے نکال کر ایک وسیع یورپی شناخت اور اس کے اندر موجود پیچیدگیوں تک لے جاتا ہے۔ بالکل، جرمن روح اور جمہوریت کے اثرات سمیت۔ اب ہم باب 9 کی طرف بڑھتے ہیں، کیا چیز اشرف ہے، یعنی واٹ از نوبل۔ یہاں توجہ قوموں سے ہٹ کر دوبارہ فرد پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ نیٹشے پوچھتا ہے کہ اصل نوبل یا اشرف ہونا کیا ہے، اور یہ باب نیٹشے کے فلسفے کے بالکل مرکز میں ہے۔ یہاں وہ قوت ارادی، ول ٹو پاور اور اقدار کے آزرین و تشکیل، ری ویلیویشن آف ویلیوز جیسے مرکزی تصورات کو کھولتا ہے۔ یعنی عظمت کا معیار کیا ہے؟ جی، وہ شروع کرتا ہے سیکشن 257 سے، جہاں وہ نوبل طبقے کی ابتدا کے بارے میں ایک چونکا دینے والی بات کہتا ہے۔ Their predominance did not lie mainly in physical strength, but in strength of the soul. They were more whole human beings, which also means, at every level, more whole beasts. بربیرین کاسٹ۔ نیچے کہتا ہے کہ شروع میں اشرف طبقے وحشی تھے۔ ان کی برتری جسمانی طاقت سے زیادہ روحانی طاقت میں تھی۔ وہ زیادہ مکمل انسان تھے، اور اس کا مطلب ہے زیادہ مکمل حیوان بھی۔ یہ روایتی شرافت کے تصور کے بالکل الٹ ہے۔ یہی نیٹشے کا کمال ہے۔ وہ نوبل کو محض تہذیب یافتہ ہونے سے الگ کر رہا ہے۔ یعنی اصلی نوبلٹی میں ایک بنیادی فطری طاقت ہوتی ہے۔ جی، جسے وہ وحشی پن سے جوڑتا ہے۔ یہ حیوانی جبلتے دبانے کی بجائے انہیں روحانی طاقت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا نام ہے۔ تہذیب اس کے خیال میں اکثر اس بنیادی طاقت کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو زیادہ مکمل حیوان ہونا یہاں منفی نہیں؟ نہیں، بلکہ زیادہ زندہ، زیادہ طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ اچھا، یعنی اصلی شرافت میں ایک قسم کی جنگلی توانائی شامل ہے۔ پھر سیکشن 259 میں وہ زندگی کی فطرت کے بارے میں ایک ایسا نظریہ پیش کرتا ہے جو ہضم کرنا مشکل ہے۔ Life itself is essentially appropriation, injury, overpowering of what is alien and weaker, suppression, hardness, imposition of one's own forms, incorporation, and at least at its mildest, exploitation. It belongs to the essence of what lives as a basic organic function. It is a consequence of the will to power, which is after all the will of life. یہ بہت بنیادی دعویٰ ہے۔ نیٹشے کا دعویٰ ہے کہ زندگی بنیادی طور پر قبضہ کرنا، نقصان پہنچانا، کمزور پر غالب آنا، دبانا، سختی کرنا، اپنی مرضی مسلط کرنا اور استحصال کرنا ہے۔ اور وہ کہتا ہے یہ کوئی خرابی نہیں، بلکہ زندہ رہنے کی بنیادی شرط ہے۔ قوت ارادی یعنی ول ٹو پاور کا لازمی نتیجہ ہے۔ بالکل، یہ نیٹشے کے سب سے انقلابی اور متنازع نکات میں سے ایک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جسے ہم عام طور پر برا سمجھتے ہیں، غلبہ پانا، استحصال کرنا، وہ دراصل زندگی کی بنیادی حقیقت ہے۔ تو یہ روایتی اخلاقیات پر حملہ ہے؟ جی ہاں، یہ اس کی قوت ارادی کی تھیوری کا عملی اظہار ہے۔ وہ روایتی اخلاقیات کو چیلنج کر رہا ہے جو کمزوری، ہمدردی اور برابری کو اعلیٰ سمجھتی ہے۔ نیٹشے کے نزدیک یہ زندگی کی حقیقت سے انکار ہے، اور اسی بنیاد پر وہ سیکشن 260 میں دو قسم کی اخلاقیات کا فرق واضح کرتا ہے: آقا اخلاقیات اور غلام اخلاقیات۔ تو آقا اخلاقیات یعنی ماسٹر مورالیٹی طاقتور حکمران طبقے سے آتی ہے۔ وہ خود طے کرتے ہیں کہ کیا اچھا یعنی نوبل، طاقتور ہے، اور کیا برا یعنی کمزور، قابل حقارت۔ جی، وہ اقدار تخلیق کرتے ہیں، ویلیو کریٹنگ۔ اور دوسری طرف غلام اخلاقیات یعنی سلیو مورالیٹی کمزور، محکوم طبقے سے جنم لیتی ہے۔ ان کے لیے اچھا وہ ہے جو بے ضرر ہو، اور برا، ایول، وہ ہے جو طاقتور اور خطرناک ہو۔ یہ ہمدردی اور عاجزی کو اہمیت دیتی ہے۔ نیٹشے یہ بھی کہتا ہے کہ محبت بطور جذبہ، پیشن، بھی نوبل طبقے کی ایجاد ہے۔ یہ فرق بہت کلیدی ہے۔
آقا اخلاقیات میں خود اعتمادی اور فاصلے کا احساس ہوتا ہے، غلام اخلاقیات رد عمل یعنی ریئیکٹیو ہے، یہ آقاؤں کی اقدار کو الٹ دیتی ہے۔ اچھا، جو آقا کے لیے اچھا ہے وہ غلام کے لیے برائی ول بن جاتا ہے۔ اس کی جڑ میں حسد اور بوز یعنی ریسنٹیمنٹ ہوتا ہے، کمزوروں کا طاقتوروں کے خلاف غصہ۔ تو نیچے کا بڑا دعویٰ یہ ہے کہ مغربی تہذیب، خاص طور پر عیسائی اخلاقیات، اسی غلام اخلاقیات کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، جس نے اصل نوبل اقدار کو دبا دیا ہے۔ یعنی جسے ہم روایتی طور پر اچھائی سمجھتے ہیں، نیچے اسے کمزوروں کا ایک نفسیاتی ہتھیار کہہ رہا ہے۔ یہ واقعی چونکا دینے والی سوچ ہے۔ بالکل۔ To understand for a noble human being is vanity. The problem for him is to imagine people who seek to create a good opinion of themselves, which they do not have, and who nevertheless end up believing this good opinion themselves. It is the slave in the blood of the vain person that seeks to seduce him to good opinions about himself. Vanity is an atavism. وینٹی۔ نیچے کہتا ہے کہ نوبل شخص تکبر کو سمجھ نہیں پاتا کیونکہ وہ اپنی قدر خود جانتا ہے، اسے دوسروں کی رائے کی ضرورت نہیں۔ جبکہ متکبر شخص دوسروں سے اچھی رائے کا بھوکا ہوتا ہے۔ ہاں، اور پھر خود ہی اس جھوٹی رائے پر یقین کر لیتا ہے۔ نیچے کہتا ہے کہ یہ اس کے اندر کی غلامانہ فطرت ہے جو بیرونی منظوری چاہتی ہے۔ تو نیچے کے نزدیک تکبر کمزوری کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنی قدر کا تعین خود نہیں کر سکتے۔ صحیح، نوبل روح اپنی قدر کا تعین اندر سے کرتی ہے۔ اسے بیرونی آئینے کی ضرورت نہیں، اس لیے تکبر اس کے لیے ایک عجیب اور کمتر جذبہ ہے۔ اسے ایٹوزم کہنا بھی دلچسپ ہے، گویا یہ انسانی ارتقاء میں پیچھے رہ جانے والی کوئی چیز ہے۔ پھر سیکشن 265 میں نوبل روح کے دینے اور لینے کے انداز کا ذکر ہے۔ The noble soul gives as it takes from that passionate and irritable instinct of repayment that lies in its depth. Its egoism hinders it. Quite generally, it does not like to look up, but either ahead, horizontally and slowly, or down. It knows itself to be at a height. Instinct of repayment۔ نوبل روح حساب برابر رکھنے کی ایک پرجوش جبلت کے تحت دیتی اور لیتی ہے۔ وہ احسان مندی یا مفت کی مہربانی کو پسند نہیں کرتی۔ یہ اس کی خود مختاری اور برابری کے احساس کی عکاسی ہے۔ وہ دوسروں کے احسان تلے دبنا پسند نہیں کرتا۔ اور وہ اوپر نہیں دیکھتی، یا تو سامنے دیکھتی ہے یا نیچے، کیونکہ وہ خود کو بلندی پر سمجھتی ہے۔ ہاں، یہ اس کے غرور یعنی پرائیڈ کی علامت ہے۔ وہ کسی کو خود سے بلند تسلیم نہیں کرتا، سوائے شاید ان چند لوگوں کے جن کا وہ دل سے احترام کرتا ہو۔ اور آخر میں نوبل روح کی بنیاد کیا ہے؟ سیکشن 287 میں نیٹشے کہتا ہے، It is not the works, it is the faith that is decisive here, that determines the order of rank. Some fundamental certainty that a noble soul has about itself, something that cannot be sought, nor found, nor perhaps lost. The noble soul has reverence for itself. یہ بہت اہم ہے۔ It is the faith that is decisive. نیچے کہتا ہے کہ مرتبہ کاموں یعنی ورکس سے نہیں بلکہ یقین یعنی فیتھ سے طے ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیادی یقین ہے جو نوبل روح کو اپنے بارے میں ہوتا ہے۔ کچھ ایسا جسے نہ ڈھونڈا جا سکتا ہے، نہ پایا جا سکتا ہے، نہ کھویا جا سکتا ہے۔ The noble soul has reverence for itself. نوبل روح اپنا احترام خود کرتی ہے۔ یہ بات ہمارے معاشرے سے کتنی مختلف ہے، جہاں اہمیت کاموں اور کامیابیوں کو دی جاتی ہے۔ بالکل، یہ نیٹشے کے نزدیک سب سے اہم نکتہ ہے۔ نوبلٹی کوئی بیرونی چیز نہیں جسے حاصل کیا جائے، یہ ایک داخلی کیفیت ہے، ایک خود اعتمادی، ایک خود شناسی۔ اور یہی خود احترامی اسے دوسروں کی رائے سے آزاد کرتی ہے۔ جی، یہ اس کے خود پر قابو پانے، سیلف اوور کمنگ اور مستند ہونے کے تصور سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ کتاب کے بالکل آخر میں سیکشن 295 اور 296 میں نیٹشے ڈایونیسس دیوتا کا ذکر کرتا ہے، جسے وہ دل کا جینیس کہتا ہے۔ The genius of the heart, the tempter god, Dionysius. Under certain circumstances, I love what is human. Human is to my mind an agreeable, courageous, inventive animal. I often reflect how I might yet advance him and make him stronger, more evil, and more profound than he is. Stronger, more evil, and more profound? I asked, startled. Yes, he said once more. Stronger, more evil, and more profound. Also more beautiful.
Alas, what are you after all, my written and painted thoughts? You have already taken off your novelty. Some of you are ready to become truths. डायोनीसियस नीचे के बाद के फलसफे में ये बहुत अहम किरदार है। डायोनीसस नीचे के मुताबिक इंसान को ज्यादा मजबूत, ज्यादा बुरा, ईवल और ज्यादा गहरा बनाना चाहता है, और ज्यादा खूबसूरत भी। ये बुरा यकीनन रिवायती मानों में नहीं, इसका मतलब है रिवायती महदूद अखलाकियात से आज़ाद करना, ज़्यादा जुरतमंद, ज़्यादा फितरी बनाना। यानी गुलाम अखलाकियात के खिलाफ ऐलान जंग बन गया था। आखिर में वो अपने ही ख्यालात पर अफसोस करता है कि वो अपनी ताजगी खोकर जामिद सच्चाइयाँ बनने वाले हैं। डी, उसका अपनी ख्यालात पर अफसोस करना ये जाहिर करता है कि वो फ़लसफ़े को एक जिंदा मुतहर्रिक अमल समझता था, ना कि जामिद उसूलों का मजमुआ। वो नहीं चाहता था कि उसके ख्यालात भी सच्चाइयाँ बनकर अपनी इनकलाबी रूह खो दें। तो खुलासा ये हुआ कि आज हमने नीचे के दो अहम रुख देखे। बाब 8 में उसने कौम परस्ती की हुदूद और अच्छे यूरोपीय के तसव्वुर को उजागर किया। जी, और जर्मन शिनाख्त की पेचीदगियों और जमहूरियत के मुतज़ाद असरात का जायज़ा लिया। और बाब 9 में उसने नोबिलिटी के तसव्वुर को बिल्कुल नई शक्ल दी, आका और गुलाम अखलाकियात का फ़र्क बताया। और नोबल रूह की बुनियाद खुद एतमादी, इक़दार की तख्लीक और खुद एहतरामी को करार दिया, जो रिवायती नेकी के तसव्वुरात से बहुत मुख्तलिफ है। बिल्कुल। और इन दोनों बाब को मिलाकर एक आखिरी गौरतलब नुक्ता ये उभरता है। नीचे एक तरफ यूरोप में बढ़ती हुई यकसानियत और जमहूरी औसत दर्जा बाब 8 को देख रहा है, तो दूसरी तरफ वो गैर मामूली, ताकतवर, नोबल अफराद बाब 9 के ज़ुहूर की उम्मीद या ज़रूरत पर जोर दे रहा है। जी, जो शायद इसी जमहूरियत के पैदा करदा खला से उभरेंगे। वो बाब 8 का जालिमों वाला नुक्ता याद है? हाँ, तो ये दो मुखालिफ क़ुव्वतें, माशरे की यकसानियत की तरफ कशिश और फ़र्द की गैर मामूली बनने की ख्वाहिश, इनका टकराव मुस्तकबिल में क्या शक्ल इख्तियार करेगा? नीचे ये सवाल हमारे सोचने के लिए छोड़ जाता है। और ये सवाल आज भी उतना ही अहम है नीचे की खैर व शर से मावरा पर हमारी इस गहरी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। तो आज हम बकिया अबवाब मुकम्मल करेंगे और कोशिश करेंगे कि किताब के जो अहम तरीन नुकात हैं उनका एक खुलासा भी पेश करें। पिछली नशिस्तों में हमने देखा कि ये किताब किस तरह से रिवायती अखलाकियात और फ़लसफ़े की जड़ों को हिलाती है। आज हम ख़ास तौर पर नीचे की जदीदियत पर जो तनकीद है, आला इंसान का तसव्वुर और फ़लसफ़ी के मुस्तकबिल के बारे में जो वो सोचते थे, उस पर बात मुकम्मल करेंगे। ये किताब तो जब से छपी है तहलका मचाती रही है और इसके असरात आज भी बहुत गहरे हैं। जी बिल्कुल। नीचे सिर्फ फलसफियाना दलाइल नहीं दे रहे, वो तो एक तरह से कल्चरल क्रिटिक भी हैं। वो अपने ज़माने की जो रूह है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसकी बीमारियों को समझते हैं और फिर एक इलाज भी बताते हैं, भले वो इलाज काफ़ी सख्त ही क्यों ना हो। खैर व शर से मावरा पढ़ने वाले को मजबूर करती है कि वो अपने यकीन, अपनी कदरों, अपनी तहजीब सब पर दोबारा सोचे ज़रूर। तो आइए देखते हैं कि किताब के आखिरी हिस्से हमें कहाँ लेकर जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा मौजू जो आखिरी हिस्सों में बार बार आता है, ख़ास तौर पर हिस्सों 5, 8 और 9 में, वो है जदीदियत यानी मॉडर्निटी और जदीद नज़रियात पर उनकी शदीद तनकीद। वो जमहूरियत, मुसावात पसंदी और जिसे वो रेवड़ की अखलाकियात या हर्ड मॉरलिटी कहते हैं, उस पर बहुत सख्त बात करते हैं। ऐसा क्यों है? उन जदीद नज़रियात में उन्हें क्या खराबी नज़र आती है? देखें, नीचे के नज़दीक ये जदीद नज़रियात, जिनका सोर्स वो अक्सर अंग्रेज़ी या फ्रांसीसी मुफक्किर को बताते हैं, जैसे यूटिलिटेरियनिज़म है या इनकलाब फ्रांस के नारे, ये इंसान को असल में छोटा कर रहे हैं। वो इसे इंसान की पस्ती या डिमिन्यूशन ऑफ मैन कहते हैं। यानी जदीद मुआशरा अपनी आराम तलबी, महफूज रहने की ख्वाहिश और सबको एक जैसा बनाने की कोशिश में इंसान की जो अज़मत है, उसकी तख्लीकी ताकत, उसकी इनफरादियत उसे ख़त्म कर रहा है। इंसान एक रेवड़ के जानवर जैसा बनता जा रहा है, बस हुक्म मानने वाला, औसत दर्जे का और अपनी किस्मत खुद बनाने के काबिल नहीं। और इस पस्ती का ताल्लुक वो फिर ईसाईयत और जमहूरियत से जोड़ते हैं। क्या ये बस ऐसे ही है या उनके बीच कोई गहरा ताल्लुक है नीचे की नज़र में?
نیچے کے خیال میں یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عیسائیت نے اپنی ہمدردی کی تعلیم، کمزوری کی حمایت اور گناہ کے تصور سے ان قدروں کو بڑھاوا دیا جو غلام اخلاقیات یعنی سلیو مورالٹی کی بنیاد بنی، اور جمہوریت بھی اسی طرح اکثریت کی حکومت اور برابری پر زور دے کر جو غیر معمولی فرد ہیں یا اعلیٰ قدریں ہیں ان کو دبا دیتی ہے۔ تو دونوں مل کے نیچے کے نزدیک عامیانہ پن یعنی میڈیوکریٹی کو فروغ دیتے ہیں اور معاشرے میں ایک طرح کی ارادے کی بیماری یا سکنس آف دا ول پیدا کرتے ہیں۔ مطلب لوگوں میں بڑی چیزیں کرنے، خطرے مول لینے، اپنی مرضی چلانے کی جو قوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ خاص طور پر مختلف یورپی قوموں جیسے فرانسیسی، جرمن، انگریز ان کا تجزیہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ بیماری ان میں کیسے نظر آ رہی ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے، کیونکہ عام طور پر تو ہم جمہوریت اور مساوات کو اچھی چیزیں سمجھتے ہیں، لیکن نیچے انہیں زوال کی نشانی بتا رہے ہیں۔ لیکن وہ قوم پرستی کے بھی تو خلاف ہیں۔ حصے 8 میں وہ اچھے یورپین یعنی گڈ یورپین کے آئیڈیا کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ جی ہاں، یہ نیچے کی سوچ کا ایک اہم پہلو ہے۔ وہ تنگ نظر قوم پرستی اور وطن پرستی کو بھی جدید دور کی ایک بیماری ہی سمجھتے ہیں۔ اچھا یورپین وہ شخص ہے جو اپنی قومی شناخت سے اوپر اٹھ کر ایک وسیع تر مشترکہ یورپی ثقافتی وراثت سے جڑا ہوا ہے۔ وہ انسان جو مختلف ثقافتوں کی اچھی باتیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ نیچے نپولین، گوئٹے، سٹینڈل یہاں تک کہ ہائنرچ ہائن جیسے لوگوں کو اس آئیڈیل کے قریب سمجھتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے قومی سرحدوں سے آگے بڑھ کر سوچا اور تخلیق کیا۔ تو یہ ان کی جدید نظریات پر تنقید کا دوسرا پہلو ہے۔ وہ صرف قوموں کے ٹکراؤ کے بجائے ایک متحدہ ثقافتی طور پر امیر یورپ کا تصور بھی رکھتے تھے۔ تو اگر جدید انسان پست ہو رہا ہے اور قوم پرستی بھی کوئی حل نہیں، تو پھر نیچے کس قسم کے انسان کو بہتر سمجھتے ہیں؟ یہ ہمیں ان کے اعلیٰ قسم، نوبل ٹائپ اور مرتبے کے نظام آرڈر آف رینک کے تصور کی طرف لے جاتا ہے، جس کا ذکر آپ نے پہلے کیا تھا۔ حصہ 9 خاص طور پر اسی پر ہے۔ بالکل، یہ نیچے کے فلسفے کا ایک طرح سے مرکز ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان برابر پیدا نہیں ہوتے، ان میں صلاحیتوں، قوت ارادی اور کردار میں فرق ہوتا ہے۔ وہ معاشرے میں ایک قدرتی مرتبے کا نظام یا ہائرارکی دیکھتے ہیں۔ اس نظام کی چوٹی پر اعلیٰ قسم یا اعلیٰ روح یعنی نوبل سول ہے۔ یہ وہ فرد ہے جو آقا اخلاقیات یا ماسٹر مورالٹی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اچھا، تو یہ آقا اخلاقیات اور غلام اخلاقیات میں بنیادی فرق کیا ہے، جیسا نیچے بتاتے ہیں؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ قدریں بنتی کیسے ہیں۔ اخلاقیات والا فرد عام طور پر تاریخی طور پر جو حکمران طبقہ رہا یا مضبوط خود مختار لوگ، وہ اپنی قدریں خود بناتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے اور جو چیز اسے طاقتور، صحت مند، زندگی سے بھری ہوئی اور خود اس کی اپنی ذات کو افرم کرنے والی لگتی ہے، اسے اچھا، گڈ کہتا ہے، اور جو کمزور، بزدل، پست یا عامیانہ ہے وہ برا ہے۔ یہ خود اعتمادی اور ہاں کہنے والی اخلاقیات ہے۔ اور غلام اخلاقیات؟ طاقت کی نشانی ہے، جیسے دولت، طاقت، صحت، غرور، اور وہ ان خوبیوں کو خیر یعنی گڈ کہتے ہیں جو کمزوروں کو زندہ رہنے میں مدد دیتی ہیں، جیسے ہمدردی، صبر، عاجزی، مہربانی۔ یہاں اچھا برا یعنی گڈ بیڈ کا فرق خیر شر یعنی گڈ ایول میں بدل جاتا ہے۔ غلام اخلاقیات کا جو اصل جذبہ ہے وہ نفرت، حسد اور بدلے کی خواہش یعنی جیسے وہ ریسنٹمنٹ کہتے ہیں ہوتا ہے، اور اس کا مقصد سکون، حفاظت اور دکھ سے چھٹکارا پانا ہے۔ جبکہ آقا اخلاقیات کا مقصد طاقت کا اظہار، خود پر قابو پانا اور عزت حاصل کرنا ہے۔ تو نیچے اعلیٰ روح کی کیا خاص باتیں بتاتے ہیں؟ یہ صرف طاقتور ہونا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ صرف جسمانی یا سیاسی طاقت کی بات نہیں ہے۔ اعلیٰ روح کی کئی گہری نفسیاتی خصوصیات ہیں۔ ان میں شدید خود احترامی یعنی سیلف ریورنس، مرتبے کی ایک فطری جبلٹ انسٹنکٹ فار رینک شامل ہے۔ وہ دوسروں کے دکھ درد سے ایک خاص فاصلہ رکھتا ہے۔ وہ ہمدردی میں ڈوب نہیں جاتا، بلکہ اسے ایک چیلنج سمجھتا ہے۔ وہ اکثر تنہا ہوتا ہے کیونکہ وہ دوسروں سے الگ ہوتا ہے اور اسے سمجھنے والے کم ہوتے ہیں۔ نیچے یہ بھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ روح اپنی تاریخی جڑوں، یہاں تک کہ اپنی وحشی یا باربیرین اصل سے بھی ایک تعلق محسوس کرتی ہے۔ وہ تہذیب کے بنائے ہوئے سانچوں میں پوری طرح فٹ نہیں ہوتی۔ اور یہیں پر وہ اقتدار کی خواہش یعنی ول ٹو پاور کا تصور بھی آتا ہے،
جسے نیچے زندگی کا بنیادی محرک قرار دیتے ہیں؟ جی ہاں، نیچے کے نزدیک زندہ رہنے کی خواہش سے بھی زیادہ بنیادی خواہش اقتدار کی ہے۔ ہر زندہ چیز، ہر قوت پھیلنا چاہتی ہے، بڑھنا چاہتی ہے، غالب آنا چاہتی ہے اور اپنی صلاحیتوں کا پورا اظہار کرنا چاہتی ہے۔ یہ صرف دوسروں پر حکومت کرنا نہیں، بلکہ خود پر قابو پانا، مشکلوں پر قابو پانا اور تخلیق کرنا بھی ہے۔ اعلیٰ روح اس اقتدار کی خواہش کا سب سے صاف مظہر ہے۔ نیچے یہاں تک کہتے ہیں کہ زندگی کے اس عمل میں استحصال یعنی ایکسپلائٹیشن بھی شامل ہے، لیکن جیسا ہم نے پہلے بھی واضح کیا تھا، وہ اسے ایک بنیادی حیاتیاتی اور نفسیاتی سچائی کے طور پر دیکھتے ہیں، نہ کہ صرف ایک سماجی برائی کے طور پر۔ یہ ان کے نزدیک زندگی کے جوہر کا حصہ ہے۔ نیچے کے ہاں کچھ اور دلچسپ باتیں شرافت، نقاب پوشی اور صفائی کے بارے میں بھی ہیں۔ حصے 4، 7 اور 9 میں اس کی مثالیں ہیں، جیسے وہ مشہور قول ہے، دو لوگوں کو سب سے گہرائی سے الگ کرنے والی چیز صفائی کا مختلف احساس اور درجہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف جسمانی صفائی نہیں ہے، یہ ایک استعارہ ہے، ایک میٹافر ہے نفسیاتی اور روحانی صفائی کا۔ اعلیٰ روح نیچے کے نزدیک ایک خاص قسم کی ذہنی اور جذباتی وضاحت، ڈسپلن اور گندگی یعنی عامیانہ خیالات، پس جذبات سے دوری کو پسند کرتی ہے۔ یہ صفائی کا احساس انہیں عام لوگوں سے الگ کرتا ہے۔ اسی طرح نقاب یا ماسک کا تصور بھی اہم ہے۔ اعلیٰ روح اکثر اپنے اصلی خیالات اور گہرائی کو عوام کی سطحی نظروں سے بچانے کے لیے نقاب پہنتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ہر سچ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا اور گہری باتیں اکثر غلط سمجھی جاتی ہیں۔ تنہائی بھی اسی کا حصہ ہے۔ اعلیٰ روح بھیڑ سے الگ رہ کر ہی اپنی انفرادیت اور صفائی کو قائم رکھ سکتی ہے۔ یہ تو ہوئی اعلیٰ فرد کی بات، لیکن نیچے پورے معاشروں اور ثقافتوں کا بھی تجزیہ کرتے ہیں، خاص طور پر حصہ 8 میں، اور ان کے تبصرے اکثر بڑے تیز اور متنازع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جرمنوں، انگریزوں اور فرانسیسیوں کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے؟ ہاں، حصہ 8 جس کا عنوان اقوام اور اوطان، پیپلز اینڈ فادرلینڈز ہے، اس میں نیچے مختلف یورپی قوموں کا ایک طرح کا سائیکولوجیکل اور کلچرل تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ یہ تجزیے ان کے بڑے فلسفیانہ منصوبے سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ دیکھنا کہ کون سی ثقافت صحت مند ہے اور کون سی بیمار یا زوال کا شکار۔ وہ جرمنوں کو گہرا، سنجیدہ اور میوزک، خاص طور پر بیتھوون، شومان، واگنر پر ان کے خیالات بعد میں بدل گئے تھے، سے محبت کرنے والا سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کی طبیعت کے بھاری پن اور سماجی اناڑی پن پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ وہ ان کے ترقی کے تصور پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ اور انگریزوں اور فرانسیسیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انگریزوں کو وہ بنیادی طور پر غیر فلسفیانہ قوم سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں زندہ رہنے کے لیے عیسائیت کی اخلاقی چھڑی کی ضرورت ہے۔ ان میں حقیقی فنکارانہ روح، خاص طور پر میوزک کی کمی ہے، اور وہ جدید نظریات جیسے جمہوریت اور یوٹیلیٹیرینزم کا گڑھ ہیں۔ اس کے برعکس وہ فرانسیسی ثقافت کی ایک زمانے میں تعریف کرتے ہیں۔ ان کی نفسیاتی سمجھ بوجھ، ذوق سلیم، زبان کی نفاست اور شمال و جنوب کی ثقافتوں کا کامیاب ملاپ۔ تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ فرانسیسی ثقافت بھی بعد میں زوال پذیر ہو گئی۔ نیچے کے یہ تبصرے بہت ذاتی اور تاثراتی ہیں، اور انہیں بالکل لفظی سچائی کے بجائے نیچے کی اپنی قدروں اور ترجیحات کے آئینے کے طور پر دیکھنا زیادہ مناسب ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ ماخذ میں بھی اشارہ ہے، کہ یہ نیچے کے ذاتی اور اکثر اشتعال انگیز خیالات ہیں جو کتاب میں ہے۔ ہمارا مقصد ان کی تائید کرنا نہیں، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ نیچے نے کیا لکھا اور یہ ان کے بڑے دلائل سے کیسے جڑتا ہے۔ بالکل، اور اسی حوالے سے یہودیوں پر ان کے خیالات کا ذکر بھی ضروری ہے۔ نیچے، جیسا کہ ماخذ میں بتایا گیا ہے، یہودیوں کو یورپ کی مضبوط ترین، سخت ترین اور خالص ترین نسل سمجھتے تھے، جو مشکل ترین حالات میں بھی زندہ رہیں۔ وہ ان کی تاریخ، ان کی ذہانت اور ان کی قوت ارادی کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ یورپ پر غالب آ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی منصوبہ نہیں بلکہ ایک امکان کا ذکر ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیچے صاف طور پر سام دشمنی یعنی اینٹی سیمیٹزم کے شدید مخالف تھے اور اسے پست ذہنیت کی علامت سمجھتے تھے۔ ان کے خیالات پیچیدہ ہیں اور انہیں کسی ایک خانے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔
پھر وہی بات، ہم صرف متن کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں۔ ان ثقافتی تجزیوں کے بعد نیتشے آخر میں فلسفی کے کردار کی طرف واپس آتے ہیں۔ وہ روایتی فلسفیوں پر تو تنقید کر چکے ہیں، تو ان کے نزدیک مستقبل کا فلسفر کیسا ہوگا؟ نیچے کے لیے اصلی فلسفہ صرف علم جمع کرنے والا عالم یا اسکالر یا علمی مزدور یعنی فلسفیکل لیبرر نہیں ہوتا جو بس دوسروں کے خیالات کی تشریح کرے۔ حصے 2 اور 6 میں وہ واضح کرتے ہیں کہ حقیقی فلسفی کمانڈر اور قانون ساز ہوتا ہے، کمانڈر اینڈ لا گیور۔ وہ قدرے بناتا ہے، وہ کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے، وہ مستقبل کی سمت دیتا ہے۔ نیچے انہیں کوشش کرنے والے یا اٹیمپٹرز، فرزوکر یا فلسفیوں کی نئی نسل کہتا ہے، وہ جو خطرہ مول لینے اور نامعلوم کو کھوجنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس نئے فلسفی کے لیے کیا ضروری ہے؟ اسے کیسی تیاری کرنی ہوگی؟ اسے بہت کچھ سہنا ہوگا۔ نیچے کہتے ہیں کہ فلسفے کے لیے سختی، بے رحمی، خود پر بھی اور جو مروجہ اخلاقیات ہیں ان کے جال سے نکلنے کی ہمت چاہیے۔ فلسفی کو بڑے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، تنہائی، شک، مایوسی، یہاں تک کہ خود سے فرار اور پھر خود کی طرف واپسی کا تجربہ۔ اسے اپنی روح کی گہرائیوں میں اترنا پڑتا ہے۔ حصے 9 کے آخر میں وہ فلسفی کو دیوتا ڈائیونیسس سے جوڑتے ہیں، جو زندگی کی پراسراریت، نشے اور تخلیقی انتشار کی علامت ہے۔ ڈائیونیسس لبھانے والا دیوتا ہے، اٹیمپٹ ٹو گاڈ، جس کے پاس دل کی ذہانت ہے، جینیس آف دا ہارٹ، جو چھپی ہوئی روحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور انہیں ان کی اپنی گہرائیوں سے ملواتا ہے۔ یہی فلسفی کا کام ہے، انسانی روح کی گہرائیوں کو کھنگالنا اور نئی قدروں کی بنیاد رکھنا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا اور چیلنجنگ ویژن ہے فلسفی کے لیے۔ اچھا، اب جب ہم نے کتاب کے تقریباً تمام اہم پہلوؤں کو دیکھ لیا ہے، کیا ہم خیر و شر سے ماورا کے جو مرکزی خیالات ہیں ان کا ایک جامع خلاصہ پیش کر سکتے ہیں جو ہماری پچھلی ساری گفتگوؤں کو بھی سمیٹ لے؟ یقیناً، اگر ہم اس پوری کتاب اور ہماری ساری گفتگو کو سمیٹیں تو نیچے کے چند بنیادی اور انقلابی خیالات سامنے آتے ہیں۔ پہلا، اخلاقیات بطور انسانی ایجاد۔ نیچے کا سب سے بنیادی دعویٰ یہی ہے کہ اخلاقیات کوئی آسمانی یا مطلق سچائی نہیں بلکہ انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ خاص طور پر خیر و شر کی جو روایتی اخلاقیات ہے یعنی غلام اخلاقیات، وہ کمزوروں نے طاقتوروں کو قابو کرنے کے لیے بنائی ہے۔ وہ اس کے مقابلے میں آقا اخلاقیات کا تصور دیتے ہیں جو زندگی کی ہاں اور طاقت کے اظہار پر مبنی ہیں۔ دوسرا، فلسفے پر تنقید اور نقطۂ نظر کا کردار۔ نیچے پرانے فلسفیوں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ عقیدہ پرست تھے اور سچائی کو بہت سادہ سمجھتے تھے۔ وہ زور دیتے ہیں کہ ہر علم، ہر سچائی کسی نہ کسی نقطۂ نظر یعنی پرسپیکٹو سے جڑی ہوتی ہے۔ کوئی غیر جانبدار مطلق سچائی ممکن نہیں۔ حقیقت ہمیشہ تشریح، انٹرپریٹیشن کی محتاج ہوتی ہے اور اکثر نقابوں کے پیچھے چھپی رہتی ہے۔ جی۔ تیسرا، اقتدار کی خواہش بطور بنیادی محرک۔ نیچے سمجھتے ہیں کہ تمام جانداروں بلکہ تمام قوتوں کا بنیادی محرک زندہ رہنا نہیں بلکہ اپنی طاقت کو بڑھانا، پھیلانا اور غالب آنا ہے۔ یہ کائنات کی بنیادی ڈائنامکس ہیں۔ چوتھا، جدیدیت کا ثقافتی بحران۔ وہ اپنے دور کی جو غالب قدریں ہیں، جمہوریت، مساوات، عیسائیت، قوم پرستی، انہیں ثقافتی زوال اور انسان کی پستی کی علامت سمجھتے ہیں جو اعلیٰ فرد کی نشو و نما میں رکاوٹ ہیں۔ پانچواں، انسانی اقسام اور مرتبے کا نظام۔ نیچے انسانوں میں قدرتی فرق اور مرتبے کے قائل ہیں۔ وہ آقا اور غلام، اعلیٰ اور عام، آزاد روح اور فلسفی جیسی قسموں کا تجزیہ کرتے ہیں اور ایک ایسے معاشرے کا تصور دیتے ہیں جہاں یہ فرق مانا جائے۔ چھٹا، خود پر قابو پانا اور اعلیٰ انسان کا امکان۔ نیچے کے نزدیک انسانی عظمت کا راستہ خود پر مکمل مہارت حاصل کرنے، مشکلوں اور تکلیفوں کو قبول کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو انتہا تک پہنچانے میں ہے۔ یہ اعلیٰ انسان یعنی ہائر مین کا آئیڈیل ہے۔ اور ساتواں، مستقبل کا ویژن، خیر و شر سے ماورا۔ آخر میں نیچے ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم مروجہ خیر و شر کی تنگ حدود سے آگے بڑھ کر سوچیں۔ وہ ایک ایسے مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں جہاں نئی زندگی کی تصدیق کرنے والی قدریں تخلیق کی جائیں گی جو موجودہ اخلاقیات سے ماورا ہوں گی۔ یہ واقعی نیچے کے کچھ نہایت گہرے، پیچیدہ اور بلا شبہ چیلنج کرنے والے خیالات ہیں۔ ان کا مقصد آرام پہنچانا نہیں بلکہ جھنجھوڑنا،
سوال اٹھانا اور سوچنے پر مجبور کرنا ہے۔ خیر و شر سے ماورا ایک ایسی کتاب ہے جو پڑھنے والے کو بدل سکتی ہے، چاہے وہ نیٹشے سے اتفاق کرے یا اختلاف کرے۔ یہ غور و فکر کا ایک نا ختم ہونے والا سفر شروع کرتی ہے۔ یہاں خیر و شر سے ماورا کا ہمارا